آج ایک خوبصورت دن ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھی کے لیے بڑا ایک ہسٹوریکل ڈے ہے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا اور پھر اس میں نے روح پھونک دی، اور خدا نے اس انسان سے جو اس نے مٹی سے بنایا اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو اشرف المخلوق بنایا، اس اشرف المخلوق انسان سے اس نے کچھ اپنے نائب مقرر کیے، اور جس میں اس کے نبی، اس کے ولی، اس کے پیغمبر تھے۔ کسی اشرف المخلوق میں سے اس نے اپنے نائب بطور سائنٹسٹ مقرر کیے، جنہوں نے اس دنیا کو، اس کائنات کو، خدا کی اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو ڈسکور کیا، نئی نئی ایجادات کی، اور پھر اسی اشرف المخلوق سے اس نے اس انسان کی صحت کی خرابیاں اس کو درست کرنے کے لیے اس نے ایک اور نائب مقرر کیا، جس کو آپ ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انجینئرنگ کا شعبہ ہے، دنیا کے بے شمار شعبے ہیں، لیکن یہ اس کے بڑے نائبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک خدا کے ولی، ایک خدا کے پیغمبر، نبی، جنہوں نے دنیا کو بے راہ روی پہ چلنے والے انسانوں کو انہوں نے رائے راست کے لیے دو تگ و دو کی۔ ان کا اپنا ایک مقام ہے، راہ ہدایت کے لیے اس نے رسول اور نبی بھیجے، اور اس کائنات کو جس کے اندر بہت چھپے ہوئے راز ہیں، بہت چھپے ہوئے راز ہیں، اس کے لیے اس نے سائنٹسٹ اپنا نائب مقرر کیا، اور اس انسانی جسم کی اصلاح کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی درستی کے لیے ہم ڈاکٹرز کو اس نے مقرر کیا، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں۔ وہ لوگ، میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ تین لوگ بہت خوش قسمت ہیں، جو ولی، نبی، پیغمبر ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، اور جو اس جسم کو ٹھیک کرنے والے لوگ ہیں۔ جب ارتقا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی ہی سے بنایا، اس مٹی کی جتنی پروڈکٹ ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس مٹی کی جتنی پروڈکٹ ہیں وہ انسان کی کمپوزیشن میں شامل ہیں، چاہے وہ منرل ہیں، چاہے وہ سالٹ ہیں، چاہے وہ پلانٹ ہیں، چاہے وہ اینیملز ہیں، چاہے وہ پوائزنز ہیں، چاہے وہ سنیک پوائزنز ہیں، یہ سارے کسی نہ کسی انداز میں اس انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں۔ اور جب یہ انسان، آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہی جو پروڈکٹس ہیں، یہی جو منرلز ہیں، یہی جو کمپوزیشن ہے، یہ جب ڈی رینج ہوتی ہے تو پھر انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات یہی ہے کہ اسی پروڈکٹ سے ہی اس نے اس کا علاج بھی دریافت کیا۔ جو سائنٹسٹ نے، جو ڈاکٹر نے چنا، وہ اسی پروڈکٹ سے، جس پروڈکٹ سے یہ انسان بنا، اسی پروڈکٹ سے اس کے لیے علاج بھی چنا۔ اور میں نے یہ بھی بڑا پچھلے 200 سال کا ایک کوشچن تھا لوگوں پہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاسفورس کا مریض کیسے بنتا ہے، اس نے تو فاسفورس ہی نہیں کھایا ہوا۔ یہ سنکھیا کا مریض کیسے بنتا ہے، اس نے تو سنکھیا بھی نہیں کھایا ہوا۔ یہ کتے کی طرح بھونکتا کیوں، یہ اس کی پروڈکٹ کتے والی تو نہیں ہے۔ یہ اونٹ کا کینا کیوں رکھتا ہے، یہ سانپ کا ڈسنا کیوں رکھتا ہے، یہ لومڑ کی چلاکی کیوں رکھتا ہے، یہ شیر کی دلیری کیوں رکھتا ہے، یہ گیدڑ کی بزدلی کیوں رکھتا ہے۔ تو جب انسان جو ہے اس نے اس کو اشرف المخلوق بنایا تھا، جب یہ اپنے مقام سے نیچے گرتا ہے تو پھر یہ کتے بھیڑیے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اصل انسان تو ہے جو اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، جس کا درس ولیوں، پیغمبروں، نبیوں نے دیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمپوزیشن ہے اور ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس نے بھی انسان کو بڑا متاثر کیا، اور اس نے اس قدر متاثر کیا کہ انسان کے اندر وہ بیہیویئر، جانوروں والے بیہیویئر بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔
پھر جو سنکھیا کھانے سے بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بیماریاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں، بیکاز جو کمپوزیشن تھی بیسک اس کے اندر یہ موجود تھا۔ یہ لمبی بحث ہے۔ ہم پہ ایک 200 سال پہلے بھی ایک سوال تھا ہمارے پہ کہ 200 سال سے پہلے یہ سوال دنیا میں گردش کر رہا ہے، کیونکہ اس سسٹم کے مخالف بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے تیز لوگ ہیں۔ جو کیپٹلسٹ ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہوتا ہے، وہ بہت اپنے سارے ہتھکنڈے کھیلتا ہے۔ تو یہ انسانوں کا بڑا خوبصورت نظام اس نے ایجاد کیا انیمن نے، تو جو اس کے پیچھے دنیا پڑ گئی۔ یہ سستا تھا، آسان تھا، یہ نیچرل تھا۔ تو 200 سال پہلے ایک ایسا شخص خدا نے پیدا کیا جو میں سمجھتا کہ نہ وہ صرف سائنٹسٹ تھا، نہ صرف وہ ڈاکٹر تھا، وہ کوئی خدا کا بڑا حیلامی آدمی بھی تھا جس نے یہ سائنس ایجاد کی، اور وہ عام آدمی نہیں تھا، وہ عام آدمی نہیں تھا۔ ہم اس کو کہیں گے کہ وہ سائنٹسٹ بھی تھا، وہ ڈاکٹر بھی تھا، وہ ایک بہت اچھا زیرک انسان بھی تھا، لیکن اس کے اندر ایک خدا کا خوبصورت بندہ جس کو اس نے، خدا کہتا ہے میں نے تمہیں اشرف المخلوق بنایا، اس میں سے وہ بندہ تھا، وہ اشرف المخلوق انسان میں سے ایک بندہ تھا۔ اس نے ایسا ایک نظام دنیا کو دیا، اسی مٹی کی پروڈکٹ سے جس سے انسان پیدا ہوا، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، اسی سے اس نے اس کا علاج بھی دریافت کیا، اسی سے آپ فاسفورس دیتے ہیں، آپ فیرومیٹ دیتے ہیں، آپ سنکھیا دیتے ہیں، آرسینک دیتے ہیں، اور پھر مائکرو آرگنزم جس میں پیتھوجنسز ہیں، جس میں بیکٹیریا ہے، جس میں وائرس ہے، جو فنگل ہے، جو پیراسائٹ ہے، جو انسانوں کی جسم کو مارنے کا سبب ہے، انہی میں اس نے اسی پیتھوجنسز سے دوائیاں بنانے کی ایک ترغیب دی، اور اسی سے اس نے علاج دریافت کیا۔ اور اس کی ایک بڑی ایگزامپل دنیا میں موجود ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہومیوپیتھی یوں کیوں ہے، تو اس کی بڑی ایگزامپل ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ انسانوں کو پروڈکٹ بننے والی جو دوسرے سسٹم نے ایجاد کی ہے وہ ویکسین ہے۔ تو اسی ویکسین کی طرز پہ ہومیوپیتھک دوائیاں بھی بنتی ہیں۔ آج ہم اس شخص کے پاس، میری ابھی جن ڈاکٹر صاحب کا میں تعارف کراؤں گا ان سے میری کل پرسوں بھی بات ہوتی تھی، میں کہ اس بندے کے پاس نہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی تھی، نہ بہت بڑی کوئی لیب تھی، اس کے پاس نہ بہت بڑی کوئی فوج تھی ایسی سائنٹسٹ کی، وہ ایک دماغ تھا، ایک اس کے پاس قلم تھا، ایک اس کے پاس ٹیبل تھا، اور ایک کرسی پہ تھا۔ اس نے ایک اتنا بڑا نظام دے دیا، میں یہ کہتا ہوں کہ کسی ایک دوائی بھی پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، اتنا بڑا نظام اس نے دیا۔ اور اس کی سوچ جو تھی، جس کا سوال آج میرے دوست ڈاکٹر فیصل صاحب جو پی ایچ ڈی فزکس ہے، ان کی اسپیشلٹی جو ہے نینو پارٹیکلز میں ہے، وہ آپ کو اس میں نہیں دینا چاہتا جواب، بلکہ وہ آپ کو جواب دیں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس سوال کا جواب جو ہے، جو ایک پورے 200 سال سے ہم پہ لیبل تھا، وہ کہ ہمیں پتا تھا، ہم جانتے تھے، بینگ ہومیوپیتھ ہم سمجھتے تھے کہ اس پوٹینسی کے اندر میڈیسن ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جب لوگ استعمال کرتے تھے تو لوگ اس سے ٹھیک کرتے تھے۔ لیکن اس سسٹم کو فیل کرنے کے لیے، اس سسٹم کو ناکام کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ جو ایورگیڈڈ نمبر ہے وہ 12 سے اوپر آپ اس میں میڈیسن نہیں دیکھ سکتے، تو لہٰذا ان کی دوائی تو 1,00,000 پوٹینسی، سی ایم کی پوٹینسی، 50 ایم 10 ایم کی پوٹینسی میں تو کوئی دوائی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس سوال میں ہم بھی بڑے عرصے سے پھنسے ہوئے تھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ سائنٹیفک ثبوت، لوگ سائنٹیفک ثبوت مانگتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو پتا 2 لوگ سچے ہیں، ایک فقیر سچا ہے اور ایک سائنس سچی ہے۔ فقیر اس لیے نہیں جھوٹ بولتا، اس کو پتا ہے میں نے میرا پیدا کرنے والا خدا ہے، اور مجھے اسی نے مارنا ہے، اور مجھے رزق اسی نے دینا ہے، میری زندگی موت میری عزت سارے اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ فقیر بہت خوبصورتی جانتا ہے، لہذا وہ جھوٹ نہیں بولتا، اسی لیے وہ نبی ولی پیغمبر اسی سلسلے کی کڑی۔ اور سائنٹسٹ اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، اس کو ثابت کر کے دکھانا ہوتا۔ تو
میں فیصل صاحب ختم کریں گے تو میں بھی اس پہ بعد میں کنکلوڈ کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ میں سبجیکٹ پہ کوئی بات کروں. میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب, یہ کسی تعارف کی مجال نہیں ہے. یہ ماشاءاللہ خدا نے ان کو یہ, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہومیوپیتھی کا مسیحا ہے. ہومیوپیتھی لوگوں کا مسیحا ہے اور یہ ہومیوپیتھی کا مسیحا ہے. اور یہ ہمارے دوست ہیں, یہ ہمارے روح کے ساتھی ہیں, اور انہوں نے جو کام ہمارے لیے کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی. اور ہم بھی ہومیوپیتھ اور ہومیوپیتھک استعمال کرنے والے لوگ اس وقت کو, اس لمحے کو ضرور یاد رکھیں گے. تو میں مزید بولنے سے پہلے ڈاکٹر فیصل صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس سوال کا جواب دیں کہ ہومیوپیتھی دوائی کے اندر, پوٹینسی کے اندر بیسک جو میڈیسن ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ ثابت کرے گی سائنس کہ اس کے اندر بیسک میڈیسن ہوتی ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈاکٹر علی صاحب نے میری کچھ زیادہ تعریفیں کی. میں ایک عاجز سا بندہ ہوں. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے انٹروڈیوس کروایا. بیسیکلی آج ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک آن آج ہم اس بات پہ بات نہیں کریں گے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہے وہ کتنی افیکٹو ہیں یا ان کی ایفیکیسی کیا ہے, اور ہم اس بات کو بھی نہیں پروو کرنے جائیں گے کہ یہ جو طریقہ کار ہے ہومیوپیتھی کا یہ کتنا افیکٹو ہے. ہم آج صرف اس بات پہ بات کریں گے کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ جو ہومیوپیتھک ڈیلیوشنز ہوتی ہیں, جس کے اوپر ایک بہت بڑی ایلیگیشن ہے کہ ہومیوپیتھک ڈیلیوشنز کے اندر میڈیسن ایک خاص لیول کے بعد موجود ہی نہیں ہوتی, اور وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں جس میں میڈیسن بنی ہوتی ہے الکوہول یا پانی, ایگزیکٹلی وہی باقی رہ جاتا ہے. سو ویل ٹرائی ٹو ڈیمانسٹریٹ scientifically what the high dilutions of homeopathic medicines do have traces of starting material but in more sophisticated. So آج ہم یہ پروو کریں گے کہ جو ہومیوپیتھک ڈیلیوشنز ہیں ان کے اندر جو ٹریس آف انیشل میڈیسن ہے وہ زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ طریقے کے ساتھ موجود ہوتی ہے, جو کہ کروڈ وے جسے ہماری فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی نے جو لاز ڈیفائن کیے ہیں وہ ان لاز سے بیونڈ ہو گئی ہوئی ہے. سو ہماری آج کی پریزنٹیشن جو ہوگی, سب سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ بات کریں گے کہ ہومیوپیتھی ہوتی کیا ہے. یہ میں نے سلائیڈ اپنے لیے بنائی تھی کہ خود سمجھوں کہ کیا ہومیوپیتھی ہوتی ہے, اور ہومیوپیتھی کو کیوں اتنا کنٹروورشل بنایا گیا ہے. ماڈرن سائنس اور جو ریسرچ ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور ہم بات کرتے ہیں کہ ہومیو سائنس جو ہے وہ اٹ از سارٹ آف نینو میڈیسن. تو یہ نینو سائنس کیا ہوتی ہے بیسیکلی, اور ہم یہ بات بھی کریں گے کہ سملیرٹیز جو ہوتی ہیں ہومیوپیتھک میں اور نینو سائنس میں کیا آتی ہیں. پھر ایک انالیسز ہم نے, ڈاکٹر علی صاحب نے ہمیں کچھ میڈیسنز دیں, ان میڈیسنز کو ہم نے اپنی لیب کے اندر جو سینٹر فار مائکرو اینڈ نینو ڈیوائسز ہیں اس کے اندر ہم نے خود چیک کیا, اور اس کا رزلٹ ہم اس پریزنٹیشن میں بتائیں گے. تو دا انالیسز آف ہومیوپیتھک میڈیسن بائی CMND. پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے تو انالیسز کیا ہے, کیا کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے اوپر انالیسز کیا ہے, کچھ ریویو آرٹیکلز ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے, اور ان آرٹیکلس کے اوپر بیس کرتے ہوئے we'll give some evidence that the base material is present in our delusions. کنکلوڈ کریں گے, اور پھر کچھ فیکٹس جو کہ جنرل فیکٹس ہیں اباؤٹ ہومیوپیتھی وہ ہم ڈسکس کریں گے. سو ہومیوپیتھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ 200 سال پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر ہینیمن نے ایک پورا کا پورا ایک سسٹم ڈیوائز کر دیا, اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کو ابھی تک ہم
سمجھنے سے قاصر ہیں. اس کو دو تھیوریز کے اوپر بیس کرتا ہے یہ, لائک کیور لائز, لائک اور لا آف منیمم ڈوز. سو میں نے اس کو لا آف منیمم ڈوز کو گرین اس لیے کر دیا ہے کہ وی آر انٹرسٹڈ ان لا آف منیمم ڈوز, کہ ہم اس چیز کو ریلیٹ کریں گے آگے جا کے اپنی جو ہے وہ اپنی ریسرچ کے ساتھ. سو ہومیوپیتھک میڈیسنز جو ہیں وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مختلف طریقوں سے, مٹی سے انسان بنا ہے تو مٹی سے ہی جو ہے جو کمپوزیشنز, جو مٹی سے جو چیزیں نکلتی ہیں جس کے اندر میٹلز اور جو اینیمل جو سبسٹانسز ہوتے ہیں یا منرلز ہوتے ہیں یا جو پلانٹس ہوتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی جو نیچر سے جو چیز نکلتی ہے وہیں سے یہ میڈیسنز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. So why homeopathy is controversial in scientific community? تو بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہائی پوٹینسیز بنتی چلی جاتی ہیں ہومیوپیتھی کی تو اس میں ایک ڈیلیوشن فیکٹر آتا ہے, اور ڈیلیوشن فیکٹر جو ہے وہ جو نمبر آف جو اماؤنٹ آف میڈیسن جو انیشلی پریزنٹ تھی وہ اس کو کم کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے ہماری جو ماڈرن سائنس ہے یا جو سائنٹیفک لاز ہیں اس کے اوپر یہ بیس نہیں کرتی بات, کیونکہ جو ایفیکیسی جو ہوتی ہے وہ اس کی ڈیبیٹیبل ہو جاتی ہے جب ایک خاص لیول تک ڈیلیشن آ جاتی ہے. اس لیول کو ہم ایووگیڈروز نمبر کہتے ہیں, جو کہ فزکس اور کیمسٹری اور بایولوجی اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے. اگر کسی ایک میڈیسن کو اگر ہم اتنا ڈیلیوٹ کر دیں کہ وہ 12C تک پہنچ جائے تو وہ ہمارے ایووگیڈروز نمبر سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میڈیسن کے اندر جو بیس میٹیریل تھا اس کی کوئی کوانٹٹی موجود نہیں ہے. اب ایک بہت بڑا کوشچن اس جگہ کے اوپر آتا ہے کہ جب میڈیسن کی کوانٹٹی ہی نہیں ہے, اسٹارٹنگ میٹیریل اس کے اندر پریزنٹ ہی نہیں ہے, تو ہومیوپیتھی جو ہے وہ کلینکل ریزلٹس اس کے بتاتے ہیں کہ دیٹ از افیکٹو. اب ہمیں یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہومیوپیتھی اگر اس کے اندر دوائی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے کام کرتی ہے. اور پچھلی ساری ڈسکشنز کے اوپر بیس کرتے ہوئے جو سائنسدان باتیں کرتے ہیں کہ ہومیوپیتھی از سائنٹیفکلی انبلیویبل, کہ جی آپ جو اس کے اندر ڈیلیوٹ کر کے آپ کہتے ہیں پوٹینسی بڑھ جاتی ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل سائنٹیفکلی. اور یہ جو اسٹینڈرڈ لاز آف فزکس اینڈ کیمسٹری ہیں یہ اس کو اوبے نہیں کرتی, اور دس کین ناٹ پاسبلی ورک. یہ بڑے کوشچنز ہیں. آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کیسے بنتی ہے. جو یہ اس طرح کی سلائیڈز میں نے کچھ اپنے سمجھنے کے لیے بنائی ہوئی ہیں. جب ہم سیریل ڈیلیشنز کرتے ہیں اس کے بعد پوٹینسی اس کی بنانے کے لیے پوٹینٹائز کرتے ہیں, اور ٹائٹریشنز ہوتی ہیں. ٹائٹریشن کے اندر بیسیکلی ایک پروسیس یہ ہے کہ اس کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں یا ہم اس کو ملنگ کرتے ہیں, اور اس کا ہم سائز چھوٹا کرتے ہیں. اس کا سائز چھوٹا کرنے کے بعد پھر ہم اس کے سکوینز کرتے ہیں. سکوینز میں ہم اس کو جرکس دیتے ہیں. یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. یہ ہم آگے ریلیٹ کریں گے اگلی سلائیڈز کے ساتھ کہ یہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو بن رہی ہے وہ کس طریقے کے ساتھ بن رہی ہے. یہ ایک پیپر پبلش ہوا تھا پرینسا میڈیکا ارجنٹینا کا. یہ لینگویج ڈفرینٹ ہے. مائیکل ڈروفنک نے اس کو پبلش کیا, اور اس پیپر کے اندر اس نے بیسیکلی اس بات کو پروو کیا کہ جو سکوینز ہیں وہ کیسے افیکٹو ہوتی ہیں, اور یہ چیز ہینیمین نے کیسے فائنڈ آؤٹ کی. اس نے دونوں طرح کی میڈیسنز جو ہیں وہ لوگوں کو دی, اور جو اس کا افیکٹ نوٹ کیا جو سکوین والی تھیں جن کو انہوں نے اس پروسیس کے ساتھ جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا ہے, جو اس پروسیس کے ساتھ جو میڈیسنز بنی ہوئی تھی دے ور مور ریئیکٹیو. بایولوجیکلی بھی ریئیکٹیو تھی, کیمیکلی بھی ریئیکٹیو تھیں, اور ان کی بایو اویلیبلٹی بہت زیادہ تھی. ایڈزارب بڑی اچھی ہوتی تھی ہیومن باڈی کے اندر, اور
سیلز کے اندر موو کر سکتی تھی وہ والی میڈیسنس، اور ایون سیل میمبرینز کے اندر اینڈ بلڈ برین بیریئر کے اندر بھی وہ پہنچ سکتی تھی میڈیسن. اور اس کی ٹاکسیسٹی جو تھی نا وہ جب اس کو ہائی لیول پہ یا الٹرا ڈیلیوشن کر لی جاتی ہے تو اس کی ٹاکسیسٹی ایک سیف لیول پہ پہنچ جاتی ہے. سو دس پروسیس لیڈس ٹو دا فارمیشن آف نیو مالیکولس. اب ہوا کیا ہے کہ جب ہم نے اس سیکوینس کر دی تو سیکوینس کرنے کے ساتھ ہم نے کچھ نئے مالیکول جنریٹ کر دیے جو کہ بیس میڈیسن جو تھی اسی کو بریک کر کے اس کے مالیکولز بنائے، ان کا سائز ڈیکریز کیا، اور وہ ڈیکریز سائز کے مالیکولز آپ کی جو ہیں ڈیلیشنز کے اندر چلے گئے. اب یہ تو ایک پیپر پبلش ہوا، پرانی بات ہے، اور ایک تھیوری بنائی ہینیمن نے، لیکن اس تھیوری کو آج تک پروف اس لیے نہیں کیا جا سکا. آج تک کی بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو نینو سائنس ہے، نینو سائنس کو آئے ہوئے ابھی 20 سے 25 سال ہوئے ہیں. تو 20-25 سال پہلے کچھ ایسے انسٹرومنٹس ڈیولپ ہونا شروع ہوئے کہ لوگوں نے یہ کوشش کرنا شروع کی کہ ہم ان کو جو نینو اسکیل کی چیزیں ہیں ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. سو ایک چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ویگرس شیکنگ آف دا کنٹینر جو ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ انرجی انٹروڈیوس کرتا ہے اس کے میڈیسن کے پارٹیکل میں. ہم نے ایک کنٹینر کے اندر سولوشن ڈالا، اس کے اندر جو بیس میڈیسن تھی وہ ڈالی، اس کو جب ہم اس کو لایا تو اس کو ایک انرجی کریٹ ہوئی، اس کو ہم ایکٹیویشن انرجی کہتے ہیں. یہ ایکٹیویشن انرجی جو ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جیسے مطلب ہم نے آپس میں ایک ڈسکشن کی اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی اس کے اندر ایکٹیویشن ہے. دس ہیز بین پرووڈ بائی دا سائنٹسٹ، اور ان کا پروف بھی جو ہے وہ پبلیکیشنز جو 2 میں نے اس میں ریفرنسز ڈالے ہیں، ان ریفرنسز میں اس بات کا پروف بھی موجود ہے کہ جی یہ جو نینو سائنس جو اس کے جو ایکٹیویشن انرجی انڈیوس ہوتی ہے اور ایکٹیویشن انرجی ان پارٹیکلز کو توڑ کے نینو اسکیل تک لے جاتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کسی پبلش ڈیٹا کی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریناؤنڈ سائنٹسٹ نے وہ ڈیٹا اکٹھا کیا اور یہاں ایکسپیریمنٹ کیا اور اس کو کسی ایک ایسے جریدے کے اندر، کسی ایسے پیپر کے اندر پبلش کیا کہ جس کی انٹرنیشنل کمیونٹی، سائنٹیفک کمیونٹی کے اندر ایک ویلیو ہے، اور اس ویلیو کو وہ ایک خاص ریٹنگ دیتے ہیں جس کو امپیکٹ فیکٹر کہتے ہیں. جس جریدے کا اس کا امپیکٹ فیکٹر زیادہ ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ کریڈیبل ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سے نینو کی اور نینو اسکیل کی اور نینو سائز کی، تو تھوڑا سا اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بیسیکلی ہم اس کو کیسے ویژولائز کیسے کریں گے کہ نینو اسکیل یا نینو سائنس ہوتی کیا ہے. کوئی بھی پارٹیکل اگر ہم اس لیول پہ اس کو چھوٹا کر دیں یا اس کو بریک کر کے اس کو گرائنڈ کر کے اس کو مل کر کے یا کسی اور طریقے کے ساتھ کہ اس کی ایک ڈائمینشن جو ہے وہ 100 نینو میٹر سے کم ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اب نینو اسکیل کے اندر پارٹیکل داخل ہو گیا ہوا ہے. اب اس کو ویژولائز ہم کیسے کریں گے کہ 1 میٹر اگر ہمارے پاس لینتھ ہے اس کو 1 بلین، اس کو ہم 1 بلین حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو جو 1 بلین حصہ ہوگا نا 1 میٹر کا، دیٹ از کالڈ 1 نینو میٹر. اور جو ہمارا بال ہے وہ 80 نینو میٹر، 80,000 نینو میٹرز موٹا ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کس اسکیل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور بات اس میں آتی ہے کہ جس وقت ہم ان کو جب ہم نینو سائنس کی بات کرتے ہیں یا نینو اسکیل کے اوپر جب چلے جاتے ہیں تو ایٹمز کا بیہیویئر، مالیکولز کا بیہیویئر، پارٹیکلز کا بیہیویئر اور اسٹرکچرز کا بیہیویئر یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر پھر ہماری جو نارمل سائنس ہے، جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے رولز ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتے. اس کے لیے اپنے رولز ہیں اور سائنس آج اب اس کوشش میں ہے کہ وہ رولز کو ڈیفائن کر سکیں جو کہ نینو سائنس کے اوپر لگتے ہیں. تو ہمارا جو ایسپیکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ بلک میٹیریل تھا یا بیس میٹیریل تھا. بیس میٹیریل سے جب ہم نے اس کو انٹیگریٹ کر کے ایک چھوٹا نینو اسکیل کے اوپر لے آئے ہیں اور اس کے اندر جو چینج ان پراپرٹیز آئی ہیں تو ہمارا
جو مین فوکس آف انٹرسٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کون سی پراپرٹیز ہیں جو چینج ہوئی ہیں. تھوڑا سا مزید ویژولائز کر لیں کہ نینو اسکیل کیا ہوتا ہے. ایک ایٹم جو ہوتا ہے وہ 0.1 نینو میٹر کے برابر ہوتا ہے, اور C60 بیسیکلی ایک اسٹرکچر ہے, یہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے. جب ہم خاص کنڈیشنز سے کاربن کے ایٹمز جو ہیں وہ اپنے آپ کو آپس میں جوڑتے ہیں تو وہ 60 ایٹم ہی ہمیشہ ان کنڈیشنز میں آپس میں جوڑتے ہیں جس کو ہم بکی بال کہتے ہیں, اور وہ بالکل ایک فٹ بال کی جیسی شکل آ جاتی ہے اور سارے کے سارے ایٹم اس کی سرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں. جب بھی ان کنڈیشنز کے ساتھ ہم پروڈیوس کریں گے کاربن کو ڈس انٹیگریٹ کریں گے تو وہ اسی شیپ میں آئیں گے, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام یا نیچر کہہ لیں کہ وہ ہمیشہ یہی شیپ اٹین کریں گے. ڈی این اے جو ہوتا ہے وہ 2 نینو میٹر کے برابر ہو جاتا ہے, اسی طرح پروٹین 10, اور جو سینڈ کا ایک پارٹیکل ہے دیٹ از اباؤٹ 1 ملی میٹر, اس طرح اتنا بڑا ہوتا ہے. یا پولن الرجی جو کہ ابھی مجھے بھی ہوئی ہے الرجی, آئی ڈونٹ نو پولن ہے کہ کیا ہے, لیکن وہ الرجی کی جو کاز ہوتی ہے پولنس وہ 100 مائکرو میٹرز کے ہوتے ہیں. سو جو چیزیں نینو سائنس نے ڈٹرمن کر لی ہوئی ہیں ان میں جو ہے وہ اس کی کچھ ہم ایگزامپلز ابھی لے لیں گے کہ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو نینو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی پاورفل ہے. فار ایگزامپل جس وقت ہم بات کرتے ہیں ڈائمنڈ کی اور گریفائٹ کی, یا ہم کاربن کی جس وقت ہم بات کرتے ہیں تو ڈائمنڈ بھی کاربن ہے, گریفائٹ بھی کاربن ہے, اور دونوں کی پراپرٹیز جس وقت ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں تو دونوں کی پراپرٹیز انٹائرلی ڈفرنٹ. ڈائمنڈ از دا ہارڈیسٹ مٹیریل اور گریفائٹ از دا سافٹیسٹ مٹیریل. گریفائٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ایک اور مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی کاربن سے ہی بنتا ہے, وہ سنگل لیئر آف ایٹمز ہوتے ہیں کاربن سے جس کو ہم گریفین کہتے ہیں. گریفین کی مختلف لیئرز کو ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کر دیں تو وہ گریفائٹ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں. یہ سافٹیسٹ مٹیریل ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم گولڈ کی ایگزامپل لیں تو گولڈ جس وقت نارمل اسٹیٹ کے اندر ہمارے پاس ہے بلک فارم میں, ہم اس کو بلک کہتے ہیں, جس کو ہم بیس مٹیریل کہہ رہے ہیں اس کو ہم بلک مٹیریل کہتے ہیں اپنی جو ہے فزکس کی زبان میں. تو جو بلک مٹیریل میں جب گولڈ ہوتا ہے وہ گولڈن کلر کا ہوتا ہے, وہ چمکدار ہوتا ہے, اور تقریباً 1950 ڈگری اس کا جو ہے وہ میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, اور گولڈ نان میگنیٹک ہوتا ہے, یہ ہم سب کو پتا ہے. لیکن جس وقت ہم اس کے نینو پارٹیکلز بنا دیتے ہیں جو کہ 10 نینو میٹر کی رینج کے اندر آ جاتے ہیں تو وہ میگنیٹک بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ اب گلیٹر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, گرین لائٹ ایبزارب کرتے ہیں اور ہمیں لال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ جس وقت گولڈ کو ہم نے نینو لیول پہ بریک کیا تو اس کی پراپرٹیز چینج ہو گئیں. اسی طرح سلور کو جس وقت ہم نینو لیول پہ بریک کرتے ہیں تو اس کی پراپرٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں اور سلور اینٹی سیپٹک بن جاتا ہے. اور اس کی ایگزامپل آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو ہمارے پرانے حکیم ہوا کرتے تھے وہ دوائی کو کہتے تھے کہ جی چاندی کے ورق میں لپیٹ کے کھا لیں. تو چاندی کا ورق ہوتا ہے اس کو اس لیول تک باریک کر دیا جاتا ہے کہ وہ نینو اسکیل پہ نہیں پہنچتا لیکن قریب ہو جاتا ہے نینو اسکیل کی. تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ دے کین چینج. تو ایک چیز ہم نے یہ فائنڈ آؤٹ کر لی نینو سائنس کی مدد کے ساتھ کہ جو پراپرٹیز آف مٹیریل ہے وہ چینج ہوتی ہے ود ریسپیکٹ ٹو اٹس سائز. لیکن یہ نہیں کہ سائز کو ہمیں ایک خاص لیول تک ایٹامک لیول تک لے کے جانا ہوتا ہے. نینو سائنس کی ایک اور جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی پارٹیکل جس وقت نینو اسکیل کے اوپر آ جاتا ہے تو وہ اتنا اس کی پراپرٹیز کیوں چینج ہو جاتی ہیں اور وہ ریئیکٹو کیوں ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اتنا چھوٹا سائز ہوتا ہے تو اس کے سارے ایٹم سرفیس کے اوپر آ جاتے ہیں. جس وقت سارے ایٹم سرفیس کے اوپر ہوتے ہیں تو ان کو کسی اور چیز کے ساتھ بانڈ بنانے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی, تو ایک بانڈ ان کا جو ہے وہ خالی رہ جاتا ہے جس کو ہم ڈینگلنگ بانڈ کہتے ہیں. اور وہ جو ڈینگلنگ بانڈ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے ریئیکٹیویٹی آف میٹر انکریز ہو جاتی ہے اس چیز کی. تو جس وقت ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر
ہم نے چیز کو ملنگ کیا، اس کو گرائنڈ کیا اور اس کو ڈیلیوٹ کیا. تو نینو سائنس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے پراپرٹیز آف مٹیریل چینج کرنی ہے تو ہم اس کو گرائنڈ کریں گے، اس کے چھوٹے سائز کے اندر لے کے آئیں گے. تو یہ دونوں چیزیں کچھ سملر نظر آتی ہیں ہمیں ہومیوپیتھک کے اندر اور نینو سائنس کے اندر. تو اس سٹیج کے اوپر ہم اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ افیکٹو کیوں ہوتی ہے. اس کی ڈیلیوشنز جو کہ آج سے پہلے، یا آپ سمجھے کہ جب سے یہ ریسرچ ہوئی ہے اس سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ اس ڈیلیوشن کے اندر ایکٹیو میڈیسن موجود ہی نہیں. تو اس کی ریزن اب ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی کہ ایکٹیو میڈیسن موجود تھی، لیکن وہ اس فارم میں موجود تھی کہ ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے تھے اور ہمیں اس کی پراپرٹیز کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. سو ابھی تک جو ریزلٹ ہم کنکلوڈ کیا ہے، جب میں ہم کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو سائنسدانوں نے ریسرچ کی اور کنکلوژنس کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ the size of a substance can fundamentally alter its characteristic properties. اس کی کیمیکل پراپرٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں سائز کے ساتھ، اس کی میکینیکل پراپرٹیز بھی، اس کی آپٹیکل پراپرٹیز، اکوسٹک پراپرٹیز، میگنیٹک پراپرٹیز، ساری پراپرٹیز جو ہے وہ سائز کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں. یہ چیز سائنسدانوں نے ڈٹرمن کر لی ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ جو ایک اور چیز ڈٹرمن کر لی سائنسدانوں نے، وہ یہ کہ جو الٹرا ڈائلیوٹیڈ میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی کی، اس کے اندر میٹیریل موجود ہوتا ہے. اس چیز کو ہم اگلی سلائیڈز میں ڈسکس کریں گے کہ ابھی تو میں نے خالی لکھ دیا ہے یہ. سو وی کین آلسو سے اف دا سیم سبسٹینس از گیون ایٹ فارماکولوجیکل ڈوزز اٹ میں انڈیوس ٹاکسک افیکٹ. اگر بیس میٹر یا بلک کی فارم میں اگر ہم سے مرکری کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ دیٹ از ویری مچ ٹاکسک، وہ آپ کو جو ہے وہ بجائے ٹھیک کرنے کے بیمار کر دے گا. لیکن اگر اس کو ہم نینو اسکیل کے اوپر دیں گے تو مے بی اس کی پراپرٹیز ایسی ہوں کہ وہ آپ کو کیور کر دے. بیسیکلی ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ جو ٹاکسک چیزیں ہیں اس کے گریڈ، اس کو ہم اتنے لیول پر چھوٹا کر کے ڈیلیوٹ کر کے جس وقت باڈی کے اندر اس کو انجیکٹ کراتے ہیں، یا مطلب جیسے بھی وہ باڈی کے اندر جاتی ہے، تو وہ باڈی کا اپنا جو ٹریگر میکانزم ہے ڈیفنس کا، اس کو جو باڈی کا اپنا ڈیفینسو میکانزم ہے اس کو ٹریگر کر دیتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے وہی اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا کے تو ہیلنگ پروسیس سٹارٹ کرا دیتی ہے. دس از بیسیکلی واٹ از ہیپننگ ان ہومیوپیتھی. ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ جو نینو سائنس ہے یہ کوئی اتنی پرانی سائنس نہیں ہے، ابھی یہ سائنس میچور نہیں ہوئی. اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ لاز بننے باقی ہیں، بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہونی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو سائنسدان ہوتے ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک خاص کام کے لیے مامور کیا ہوتا ہے. تو سائنسدانوں نے اب کے دور کے اندر، میں پچھلے 30 سال کی بات کر رہا ہوں، 30 سال کے اندر انہوں نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی جن سے ہم چھوٹے پارٹیکلز دیکھ بھی سکتے ہیں، جن سے ہم چھوٹے پارٹیکل ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو امپرومنٹ ہوئی ہے یہ بیسیکلی سائنس کے اندر یا انجینئرنگ کے اندر یہ ہمیں اب اس قابل بنا دیا اس نے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن یا نینو اسکیل کے اوپر کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے اور اس کی ایگزسٹنس، اس کو ڈیٹیکشن اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں 4 ڈفرینٹ پوٹینسیز دیں جو کہ کمرشلی اویلیبل میڈیسن تھی. اورامٹ آپ کی یہ ارجنٹم میٹ آپ کی میڈیسن ہے، وہ 6C میں 30, 200 اور 1M میں یہ 4 پوٹینسیز تھیں. ان 4 پوٹینسیز کو ہم نے اپنی لیب کے اندر جو ہے وہ یو وی وی اسپیکٹروسکوپی کے ساتھ جو ہے اینالائز کیا. اور یہ یو وی وی اسپیکٹروسکوپی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نہ اس کا علم ہو کہ یہ
کیا طریقہ کار ہوتا ہے. بیسیکلی اسپیکٹرومیٹر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو کہ مختلف ویو لینتھ کی لائٹ جو ہے وہ سیمپل کے اوپر جو ہے وہ شائن کرتا ہے, اور سیمپل کے اندر سے لائٹ گزر کے جاتی ہے, اور دوسری سائڈ پہ ڈیٹیکٹر لگا ہوتا ہے. ڈیٹیکٹر اس لائٹ کو جو ہے وہ ایبزارب کرتا ہے, اور سیمپل کے اندر جو موجود چیزیں ہوتی ہیں اس کا پیٹرن ہم کمپیوٹر کے اوپر یا کسی بھی ڈیفالٹ کے اوپر لے لیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہمارا لیکوڈ سیمپل ہے اس کے اندر کیا کچھ تھا. تو جو ہم نے اپنی لیب کے اندر جو یو وی اسپیکٹرومیٹر استعمال کیا وہ پرچن ایلمر ایک کمپنی ہے, اس کا لیمڈا 950 تھا, جس کی ویو لینتھ رینج 190 سے لے کے تو 860 نینومیٹر کی. اسی لیے ہم اس کو یو وی ویز کہتے ہیں, یعنی کہ یو وی رینج میں بھی ہے اور ویزیبل رینج میں بھی ہے. یو وی رینج سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ویزیبل رینج تک اسپیکٹرم اس کا جاتا ہے, اور جو اس کی ریزولیشن تھی وہ 0.05 نینومیٹر سے 5 نینومیٹر تک کی تھی, اور جو اس کا ڈیٹیکٹر تھا وہ فوٹو ملٹی پلائر ٹیوب, ایک انتہائی سینسیٹیو ڈیٹیکٹر ہوتا ہے. اور جو سیمپل ہم نے رکھا وہ ہم نے 1 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر کے کوارٹز کی ایک باٹل کے اندر سیمپل رکھا, اسکوئر باٹل تھی, اور ہم نے پھر اسپیکٹرومیٹر کو جو ہے نا وہ مختلف ویو لینتھس کے اوپر چلانا شروع کیا, اور اس کو 190 سے لے کے 850 تک ہم اس کو جو ہے نا ویو لینتھس اس کے اوپر شائن کرتے چلے گئے اور ڈیٹا کلیکٹ کرتے چلے گئے. یہ کام جو ہے یہ ہر میڈیسن کے اوپر, ہر پوٹینسی کے اوپر 50 سے 60 مرتبہ کیا گیا. 50 سے 60 مرتبہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی ریپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے کیا, جو چیز ہمیں نظر آئی کیا وہ دوبارہ نظر آئے گی کہ نہیں, دوسری دفعہ کیا پھر دیکھا, تیسری دفعہ کیا پھر دیکھا, تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایک میڈیسن کے اوپر ہم نے 50 سائیکلز جو ہیں وہ رن کیے, اور اس کے بعد اس کی ہم نے ایوریجنگ کی, اور ڈیجیٹل ایوریجنگ کر کے ہم نے اس کے گرافس کو پلاٹ کیا, تو تاکہ ہم کسی جگہ کے اوپر ہمیں یہ ایمبیگوٹی نہ رہ جائے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز شامل ہوگی. تو جو ہمارے گرافس بنے اس میں ہمیں بیسیکلی یہ جو اسپیکٹرومیٹر کے جو گرافس ہوتے ہیں, فزکس کے لوگ ان کو زیادہ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں. ان میں جو جہاں پہ ایبزارب ہو رہی ہوتی ہے نا لائٹ, اس جگہ کے اوپر ہماری پیکس آتی ہیں. تو جو ہماری میڈیسن تھی ارجنٹم میٹ, اس نے 200 سے لے کے 380 نینومیٹر کے درمیان میں پیک دی ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا تقریباً 200 سے لے کے, تو یہاں پہ اگر آ جائیں تو میں 380 تک ہے, اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ پیکس آ رہی ہوتی ہیں. اب پیکس جو ہوتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتی ہیں پارٹیکلز کے سائز کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہیں, پارٹیکل کے ساتھ جو امپیورٹیز آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر پیکس کی شارپنیس, ان کی براڈننگ اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ کس جگہ پہ آتی ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. جو نارمل, چونکہ آپ کی ارجنٹم میٹ سلور ہے, اور جو ہم سلور کے مائکرو چھوٹے پارٹیکلز کی جس وقت ہم یہی اسپیکٹروسکوپی کرتے ہیں تو وہ 400 سے 500 نینومیٹر تک آتی ہے. لیکن جب اس کے نینو پارٹیکلز کے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کی رینج جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, وہ اس کے اندر آ جاتا ہے, یو وی رینج کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ وہ ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم نے اپنی لیب کے اندر پرفارم کیا, اور اس لیب کے اس ایکسپیریمنٹ کے کرنے کے بعد پھر ہم نے لٹریچر سروے جس وقت کرنا شروع کیا تو ہمیں سیم میڈیسن کے اوپر ریسرچ ہوئی نظر آ گئی, اور وہ ریسرچ جو تھی وہ پبلشڈ ریسرچ تھی. جب ہم نے اس ریسرچ کو دیکھا, یہ بیسیکلی جرنل آف نینو میڈیسن اور نینو ٹیکنالوجی میں پبلش ہوا تھا, اور اس نے جو رپورٹ کیا ہے اس نے 3 پوٹینسیز کو جو ہے نا وہ انالائز کیا, اور میتھڈ اس کا وہی تھا. انسٹرومنٹ اس کا ہمارے والا نہیں تھا جو ہماری لیب کے اندر پڑا ہوا ہے, لیکن اسی طرح کا دوسرا انسٹرومنٹ تھا, اور اس نے جو اس کی پیکس فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ 200 سے 350 تک فائنڈ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی جو پیکس فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ
ٹھیک ہی فائنڈ آؤٹ کیے ہیں، کیونکہ اتنا ایرر جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ میں بھی آتا ہے، اتنا ایرر جو ہوتا ہے وہ امپیورٹیز یا میڈیسن، کیونکہ ہمارے پاس وہ میڈیسن نہیں تھی، ان کے پاس ڈفرینٹ میڈیسن تھی، ہمارے پاس ڈفرینٹ میڈیسن تھی. اور یہ پیپر جو ہے یہ 2015 میں پبلش ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو ہم نے اپنی لیب میں ریسرچ کی اور جو ریسرچ آلریڈی ہو چکی ہے 2015 کے اندر، وہ اور ہماری ریسرچ دونوں شیئر کرتی ہیں ایک دوسرے. تو جس وقت یہ چیز ہمیں پتہ چلی تو ہم اور کانفیڈنٹ ہو گئے کہ وی آر آن رائٹ ٹریک. بیسیکلی یہ بھی ایک ریسرچ پیپر ہے جو کہ آپ کی جو اورامیٹ جو کہ گولڈ کی میڈیسن ہے، ہم نے تو اس کو کیا تھا 1M تک، لیکن یہ ایک مجھے ایک پبلش ریسرچ ملی ہے. اس پبلش ریسرچ کے اندر انہوں نے 6C سے لے کے تو 100,000 C تک جو میڈیسن کے جو ڈیلیوشنز ہیں، ان ڈیلیوشنز کو انہوں نے فزیکلی دیکھا ہے. اب فزیکلی کیسے دیکھا ہے؟ ہم نے تو ہمارے پاس چونکہ پاکستان کے اندر وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس، تو اسپیکٹرومیٹرز ہیں، ہم ان کی جو ہے نا وہ پیکس دیکھ کے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن پاکستان سے باہر لوگوں کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ مائکروسکوپس اور انسٹرومنٹس ہیں جس کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں. ہائی ریزولوشن ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپس کہلاتی ہیں، جو کہ ان سیمپلس کو دیکھ بھی سکتی ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ ایک اور سائنٹیفک مشین ہوتی ہے جس کو EDS کہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ یہ ان کی پراپرٹیز کو بھی فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کس چیز کے پارٹیکل ہیں یا یہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے. تو اس ریسرچ کے اندر ریسرچرز نے جو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 6C سے لے کے تو CM تک جو میڈیسنز تھی نا، اس کو انہوں نے الیکٹران مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھا اور یہ کنفرم کیا کہ اس کے اندر جو بیس میڈیسن ہے یا جو سٹارٹنگ مٹیریل ہے آپ کا، وہ آپ کی ہائیسٹ ڈیلیوشن کے اندر، الٹرا ڈیلیوشن کے اندر موجود تھا. اسی گروپ نے جو ہے وہ صرف ایک میڈیسن کے اوپر کام نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ فیرم میٹلیشیم، سر ایسے ہی بولتے ہیں فیرم میٹلیشیم، فیرم میٹ، اس کو بھی انہوں نے 6C اور 50M تک انہوں نے اس کو چیک کیا، اور اس کے علاوہ تقریباً 15 کے قریب آپ کی اور میڈیسنز ہیں جو کہ انہوں نے جس کی امیجنگ دیکھ کے اور الٹرا ہائی ڈیلیوشنز تک انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے اپنے ریسرچ پیپرز کے اندر. ریسرچ پیپرز میں نے اس میں ڈالے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ سٹارٹنگ مٹیریل موجود ہے. تو جو میتھڈ انہوں نے یوز کیا وہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ سے کہ اس کو ہم ہائی ریزولوشن ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور انسٹرومنٹ یوز ہوا ہے جس کو EDS کہتے ہیں، جس کو انرجی ڈسپرسیو اسپیکٹروسکوپی. یہ بھی ایک سارٹ آف اسپیکٹروسکوپی ہی ہے جس سے ہم چیزوں کو کہ گرافس پلاٹ کر کے اور ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ اس چیز میں کون سی. تو جو الیکٹران مائکروسکوپ اس میں یوز ہوئی ہے وہ جیول کمپنی کی TEM 2100 تھی، اور اس کو چلایا گیا ہے 200 کلو وولٹ الیکٹران بیم اس کا پروڈیوس کر کے، اور 200 سائز کی کاربن کوٹڈ میش تھی جس میں سے وہ گزار کے، تو پھر مطلب یہ ایک انسٹرومنٹ کی وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسک اسپیکس ہوتے ہیں. جب ہم سائنٹیفکلی بات کرتے ہیں تو ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ کون سے انسٹرومنٹ کے یہ ریزلٹس ہیں اور اس انسٹرومنٹ کی کیا جو تھی وہ ریزولوشنز تھیں. سو یہ فائنڈ آؤٹ EDS نے کیا کہ اس کے اندر جو اس کی ڈیلیشنز ہیں ان میں نینو پارٹیکلز موجود تھے. EDS جو تھا وہ آکسفورڈ انسٹرومنٹس ایک کمپنی ہے ان کا بنا ہوا تھا، اور اس کی ریزولوشن 0.5 نینو میٹر سے لے کے 25 نینو میٹر تک تھی. بیسیکلی یہ اس طرح کی الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے. یہ
جس کے اوپر میں نے اس جو پبلیکیشن ہے جن لوگوں نے ریسرچ کی وہ اس ٹائپ کی الیکٹران مائکروسکوپ تھی، اور اس میں جو بیم پروڈیوس ہوتا ہے الیکٹران کا، وہ اس الیکٹران کے بیم کو شائن کیا جاتا ہے سیمپل کے اوپر، اور جو سیمپل ہے اس سے جو ریڈیشنز نکلتی ہیں اس سے پھر امیج کریشن ہوتی ہے. امیج کریشن اب تو کمپیوٹر کی اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ جاتی ہیں، لیکن پہلے کچھ اور طریقے ہوتے تھے. اس کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی میڈیسن کی طرف واپس آتے ہیں. اورامٹ کے جو ڈیلیشن فیکٹرز ہیں وہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے کہ وہ 6C سے لے کے تو 6cm تک جو ڈیلیشنز تھیں، ان ڈیلیشنز کو کہ مائکروسکوپ الیکٹران مائکروسکوپ کے سیمپلز بنائے گئے اور ان کو ایک ایک کر کے چیک کیا گیا. سائنٹیفکلی کوئی بھی چیز جس وقت ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ایک مرتبہ چیک کر کے ریزلٹ نہیں دیا جاتا ہے. ایٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں کہ جی 4 مرتبہ اگر اس کو ہم چیک کریں اور وہی ریزلٹ آئے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از کنسسٹنٹ. تو جو یہ جو ریسرچ پیپر ہے ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو ہائی ریزولوشن ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپی اور EDS کے جو ریزلٹس تھے آپ کی الٹرا ہائی ڈیلیشنز آف اورامٹ کے اوپر، ان میں نینو پارٹیکلز موجود تھے ساری پوٹینسیز کے اندر، اور کچھ کے اندر وہ ان کا سائز اتنا چھوٹا تھا کہ وہ 10 نینو میٹر سے کم ہو گئے تھے. جب وہ 10 نینو میٹر سے کم ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کوانٹم ڈاٹ کہتے ہیں. اور ہر ڈیلیشن کے اندر ڈفرینٹ پرسنٹیجز تھیں، اور کچھ اس کے ساتھ امپیورٹیز بھی ایڈ ہوئی تھیں. اور بیسیکلی ہم ابھی اس سٹیج کے اوپر نہیں ہیں. میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا کہ نینو سائنس جو ہے وہ ابھی اپنی جو ہے وہ اپنی ریسرچ، اپنی ترقی یا اپنی اس کے اوپر چل رہی ہے. ابھی اس کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے رولز، اس کے لاز جو ہیں وہ ہم کہیں پہ ڈٹرمن نہیں کر پاتے. ہم جو چیزیں ہمیں ریپیٹڈلی نظر آ جاتی ہیں، جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ جی گولڈ کے پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہو کے تو میگنیٹک ہو جاتے ہیں، یا چاندی کے پارٹیکل جو ہیں وہ اینٹی سیپٹک ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ڈٹرمن ہو گئی ہیں، لیکن جب کوئی نئی چیز سامنے نظر آتی ہے تو اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایک سیریز آف ایکسپیریمنٹس چاہیے ہوتا ہے. پھر ہم جا کے اس کو کسی آپ یہ سمجھیں کہ کسی باؤنڈنگ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، کسی کوئی باؤنڈری کنڈیشنز اس پہ لگ سکتی ہیں. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن آف نینو پارٹیکلز، جو گولڈ کے نینو پارٹیکلز تھی اورامٹ کے اندر، یہ اس نے ہماری 2 چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا. ایک ان کی جو پریزنس تھی، اس نے ایک تو یہ بات ریجیکٹ کر دی کہ ہومیوپیتھی از جسٹ اے ہائپوتھیٹیکل میڈیسن وداؤٹ مٹیریل کنٹیننگ دا ڈیلیوشنس. جب ہم نے آنکھ سے دیکھ لیا کہ کوئی میٹیریل اس کی ڈیلیوشنس کے اندر موجود ہے تو یہ والا بلیم ہومیوپیتھک کے اوپر کہ جی اس کی ڈیلیوشنس میں دوائی موجود ہی نہیں ہوتی، یہ پہلا جو ہے وہ بلیم ختم ہو گیا. دوسرا جو ہے جو اورامٹ کے اندر جو نینو پارٹیکلز کی موجودگی ہے اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ جو میڈیسن ہے بیسیکلی دس از ناٹ اے نارمل میڈیسن. یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ نینو اسکیل کے اوپر جا کے کام کرتی ہے، اور اس کا تعلق میٹیریل سائنس سے زیادہ ہے. کیونکہ ہم سائنس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں مختلف، میڈیکل سائنس، میٹیریل سائنس. میٹیریل سائنس میں بننے والی دوائیں جو ہے وہ میٹیریل سائنس بیس ہوتی ہیں. سو دیز فائنڈنگز آر امپورٹنٹ بیکاز they take homeopathic system of medicine to scientific domains where it was ignored. ابھی ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ابھی ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے یہ پروف کیا ہے کہ جو آپ کی میڈیسنز ہیں الٹرا ہائی ڈیلیوٹیڈ، ان کے اندر دوائی موجود ہے، اور جب دوائی موجود ہے تو پھر اس سارے سسٹم کو، ہومیوپیتھک سسٹم کو اگنور کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیں اگنور بھی نہیں کرنا اور اس کے اوپر مزید ریسرچ کرنی ہے.
یہ وہ بیسیکلی اسی پبلیکیشن کا پارٹ ہے. اورامیٹ کی جو مختلف ڈیلیوشنز ہیں اس کے اندر جو ہمیں پارٹیکل سائز نظر آیا ہے نینو پارٹیکلز کا وہ 6C میں ہے 3 سے 12, 30 میں ہے 3 سے 10 نینو میٹرز تک کا. جب ہم 200 پہ پہنچے ہیں تو یہ سائز تھوڑا سا جو ہے نا وہ 5 سے 125 تک اس میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا. اب میں جو آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ ہم نینو سائنس کے اندر چیزوں کو ابھی ڈٹرمن کرنے کے اس ڈومین میں نہیں ہیں, تو وہ یہی ہے کہ یہ چیز ابھی ہم فائنڈ آؤٹ ہمیں کرنی باقی ہے کہ یار جس وقت پوٹینسی انکریز ہو رہی ہے, پہلے تو ایک اچھا ٹرینڈ چل رہا تھا لیکن پھر ایک دم سے جو ہے نا وہ پارٹیکل کا سائز کیوں بڑا ہو گیا, اس کے بعد 1M کے اندر پھر چھوٹا ہو گیا, پھر جس وقت ہم 10M کے اندر پہنچے ہیں تو وہ پھر 25 سے 50 ہو گیا. اسی طرح جب ہم 1 لاکھ تک پہنچے ہیں تو وہ 7 سے 100 نینو میٹر تک ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ مزید ریسرچ کے ساتھ یہ مزید اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ مطلب میں نے تو ایک خاص ڈومین کے اندر رہ کے چیزیں پڑھی ہیں نا, ہو سکتا ہے ان کے اوپر آلریڈی ریسرچ موجود ہو. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے, اگر ہمیں ملے گی تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے انشاءاللہ وہ والی ریسرچ بھی. اب ہم اس بات کے اوپر آ جاتے ہیں الیکٹران مائکروسکوپ کی جو امیجز ہمیں نظر آئے ہیں وہ جس وقت اورامیٹ 6C ہے اس میں ہمیں پارٹیکل سائز 3 سے 12 نینو میٹر کا نظر آیا, اور جو 3 سے 12 ہم کہتے ہیں ہم 10 نینو میٹر تک کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ہم ان کو کوانٹم ڈاٹس کہتے ہیں. کوانٹم ڈاٹس جو ہے بیسیکلی جس وقت ہم نینو سائنس کی بات کرتے ہیں تو 0 سے 100 نینو میٹر تک ہوتی ہے, اور جب ہم کوانٹم ڈاٹس کی بات کرتے ہیں کوانٹم ڈاٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ریئیکٹیو ہوتے ہیں, وہ زیادہ ان سے وہ زیادہ پسندیدہ چیز ہے سائنس کی. تو کوانٹم ڈاٹس جو ہیں وہ ہم ان سے نارمل جو نینو پارٹیکل ہیں ان سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو تھی میجورٹی وہ کوانٹم ڈاٹس کی موجود تھی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم ٹرمینالوجی جو ہے وہ فزکس کی بولوں تاکہ جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آ سکے. جو پارٹیکلز ہمیں اس میں جو آپ کو یہ سفید سفید سے پارٹیکل نظر آ رہے ہیں نا, یہ جو جگہ جگہ یہ سفید پارٹیکلز ہیں بیسیکلی یہ گولڈ کے پارٹیکلز ہیں, اور یہ گولڈ کے پارٹیکل جو ہیں یہ ہمیں نظر آئے ہیں ان دا فارم آف علیحدہ علیحدہ بھی, مطلب ایک ایک انڈیویجول پارٹیکل بھی نظر آ گیا, اور ہمیں ان دا فارم آف آئیلینڈس بھی نظر آئے ہیں, ان دا فارم آف جو ہے وہ ہوموجینیس فارم جو جیسے کہہ رہے جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے اس فارم میں بھی نظر آئے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں اس کے اندر نظر آئی ہیں وہ امپیورٹیز تھیں, وہ سوڈیم, کیلشیم, پوٹاشیم. یہ جب بھی ہم الیکٹران مائکروسکوپ یا کوئی بھی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں بڑا, تو اس کے اندر امپیورٹیز بلٹ ان امپیورٹیز جنریٹ ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بھی کچھ مٹیریلز کا ہی بنا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس میں ایڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمارے ریزلٹس کو افیکٹ نہیں کر رہی ہوتی. یہ 6C ہے. اس کے بعد یہ 30C کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہمیں بڑے آئی لینڈز نظر آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی کوانٹم ڈاٹ کی رینج ہے 3 سے 10 نینو میٹر, اور جو آئی لینڈ فارمیشن ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ آئی لینڈز اتنے بڑے ہوئے ہیں. اصل میں یہ جو آپ میرے پاس زیادہ فوکس تصویر آ رہی ہے, یہ دیکھیں کتنے بڑے بڑے آئی لینڈز ہیں جو وائٹ کلر کے نظر آ رہے ہیں. یہ ایک ڈاٹ نہیں ہے, اس میں بہت سارے ڈاٹس ہیں جو کہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, نہیں وہ بڑا تو ہو جائے گا لیکن وہ بیسیکلی ملٹی میڈیا کی وہ ریزولوشن وہ نہیں میچ کرتی. ہاں جی, یہ 200C کے اندر جو ہے نا وہ پارٹیکل سائز تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوا تھا 5 سے 125 کے درمیان, لیکن یہ بھی ویسے ہی نظر آ رہا تھا ہمیں آئی لینڈ کی فارم میں. یعنی کہ جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو پریزنٹیشن, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم یہ سلائیڈ دیکھ رہے تھے نینو پارٹیکل نینو کے سائز کو ویژولائز کرنے کے لیے, تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کاربن کا ایک بکی بال بنتا ہے, ایک کاربن کا سٹرکچر بنتا ہے. وہ کاربن کا سٹرکچر ان کنڈیشنز کے اندر ہمیشہ وہی بنتا ہے, اور اس کے اندر ہمیشہ 60 ایٹمز ہی آتے ہیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ خاص طرح کی انرجیز ہوتی ہیں جو کہ ان ایٹمز کو آپس میں اس فارمیشن کے اندر بانڈ کرنے میں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہیں, یا
یا فورسفل ہوتی ہیں, فورس کرتی ہیں کہ ان کو اسی فارم کے اندر ہی رہنا ہے. تو موسٹ پروبیبلی یہ جو ہمارے آئی لینڈز بن رہے ہیں, یہ آئی لینڈز بھی انہی انرجیز کی وجہ سے بن رہے ہیں کہ ان انرجیز کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو کوئی ہوموجینئس نیچر آف پارٹیکلز نظر آتے ہیں ہمیں, اور وہ آئی لینڈس کی فارم میں نظر آتے ہیں. بعض جگہوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ پارٹیکلز بھی نظر آتے ہیں, لیکن موسٹلی اسی فارم میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. جس وقت یہ 1M میں گیا تو آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت شکل بن گئی ہے اس کی. اس کو ہم جس وقت پریزنٹیشن ہم نے سٹارٹ کی تھی تو ہم نینو پارٹیکلز کی بات کر رہے تھے, لیکن ابھی جس وقت ہم نے یہ شکل دیکھی تو اب ہم اس کو نینو پارٹیکل نہیں کہیں گے, اب ہم اس کو نینو سٹرکچرز کہیں گے. یہ پام لیف کی طرح کے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ہے نا وہ ان کو ہم سائنس کی زبان میں جو ہے نا وہ فریکٹلز کہتے ہیں. اور یہ فریکٹلز جب بنتے ہیں تو یہ بنتے چلے جاتے ہیں, ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے, لیکن یہ اسی شیپ میں بنیں گے ہمیشہ. ایگزیکٹلی جیسے بکی بال بنا تھا اسی طرح یہ چیز جو ہے نا وہ بنتی چلی جاتی ہے. اب 1M کے اندر جا کے یہ کیوں بنے ہیں, یہ ابھی ایک اس کے اوپر ابھی ریسرچ جاری ہے کہ اس کو ابھی ہم فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جا کے جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پارٹیکلز کیوں نہیں ہیں. پارٹیکلز ایک فارمیشن ایک اسپیشلائزڈ فارمیشن کے اندر آ گئے ہیں, اور جو کہ مطلب ایک بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑی فیسینیٹنگ چیز ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نینو سائنس جب ہم نینو سٹرکچرز بناتے ہیں تو اس طرح کی ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. جیسے کاربن کی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے, تو کاربن کی جو نینو ٹیوبز ہوتی ہیں, کاربن کی نینو ٹیوبز جو ہوتی ہیں وہ اندر سے خالی ہوتی ہیں اور وہ نینو اسکیل کے اوپر ہوتی ہیں, اور اس کے سارے ایٹمز اس کے ارد گرد ہوتے ہیں, اور وہ اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کل بات کر رہا تھا کہ اگر نینو ٹیوبز کا کاربن نینو ٹیوبز کا ہم روپ بنائیں, 1 انچ موٹا روپ ہو خالی, اور اس کو زمین سے چاند کے درمیان باندھ دیں تو اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایلیویٹر لفٹ چلا سکتے ہیں. مطلب وہ اتنا مضبوط میٹیریل بن جاتا ہے کیونکہ سارے ایٹمز اس کی اسٹرینتھ کے اوپر آ جاتے ہیں. 10M کے اندر جو ہمارے پارٹیکل سائز آیا جی وہ 25 سے 50 نینومیٹر تھا, اور اس کے اندر جو ہے ہمیں پارٹیکلز انڈیویجولی بھی نظر آئے ہیں اور آئسولیٹڈ گروپس کے اندر بھی نظر آئے ہیں. آپ کو ڈفرینٹ جگہ کے اوپر چمک نظر آ رہی ہوگی, اور وہ چھوٹے چھوٹے سے گروپس بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے امپیورٹیز مور اور لیس سب کے اندر ایک ہی طرح کی رہتی ہے. یہ صورتحال جو ہے وہ 50M کی ہے. ابھی جس وقت ہم اس پہ جاتے ہیں نا, ایک فینومینا 1M کے بعد شروع ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ 10M میں جس وقت ہم گئے, 10M 50M اور 1,00,000M میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو 50M تک, تو جو ہمارے نینو پارٹیکلز بنے ہیں یہ بہت سینسیٹیو نیچر کے بنے ہیں, یا جو گروپس بھی بنے ہیں وہ بھی بڑی سینسیٹیو نیچر کے بنے ہیں, کیونکہ جب اس کے اوپر آپ کی الیکٹران بیم شائن ہوئی تو انہوں نے جلنا شروع کر دیا. یہ ایک اور فینومینا ہے جس کو ابھی ہم نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے کہ یہ جس وقت اس پوٹینسی کے اوپر ڈیلیوشن میں چلے جاتے ہیں تو یہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ اتنے سینسیٹیو کیوں ہو جاتی ہے. اس سے پہلے نہیں برن ہوئے تھے, اور جو 1,00,000 والی پوٹینسی ہے وہ بھی نہیں برن ہوئے, وہ بھی سسٹین کی ہیں, باقی سارے بھی سسٹین کیے ہیں. صرف یہ 2 پوٹینسیز ایسی تھی جو کہ اس الیکٹران بیم کی انرجی کے ساتھ برن ہو گئی, یعنی کہ یہ بہت سینسٹیو تھی. So in the end we can say that every system of medicine has its own scope and limitations. So it is unfair to declare any of the system as unscientific without knowing the facts. It is not fair کہ مطلب ہم کسی سسٹم کو صرف اپنے محدود نالج کی وجہ سے جو ہے نا ہم ریجیکٹ کر دیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ سسٹم آف جو میڈیسن ہے یا یہ سسٹم آف انجینئرنگ جو ہے دس از ناٹ سائنٹیفک. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں بعد میں ڈسکور ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسی جیسے آج سے کچھ صدیاں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ اسٹیشنری ہے اور جو باقی سارے سیارے ہیں وہ زمین کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. تو
جبکہ بعد میں جس وقت یہ ڈسکور ہوا کہ نہیں زمین بھی گھوم رہی ہے، پارٹیکلز نہیں کہہ رہے، اب ہم نینو اسٹرکچرز بھی کہہ رہے ہیں اور ہم نینو ڈاٹس بھی کہہ رہے ہیں اور ہم کوانٹم ڈاٹس بھی کہہ رہے ہیں. سو ایویڈینس پرووائڈیڈ بائی دا آتھرز ڈسکسڈ ان پریویس سلائیڈز کین بی کنکلوسیو ٹو پروو دیٹ ہومیوپیتھی از اے نینو میڈیسن. ہومیوپیتھی اس کے اوپر اگر ہم نیٹ کے اوپر جائیں تو ہمیں ہومیوپیتھی ایز اے نینو میڈیسن ہمیں بے شمار پیپرز مل جاتے ہیں. اور میری چونکہ یہ فیلڈ نہیں ہے ہومیوپیتھی، مجھے سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. ایک پیپر مجھے جو ہے 3 سے 4 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے پھر مجھے جا کے سمجھ میں آتی ہے ہومیوپیتھی کی ٹرمینالوجیز. تو ہومیوپیتھی از اے ٹائپ آف نینو فارماکولوجی ان وچ دا میڈیسن از بروکن ڈاؤن انٹو دا نینو پارٹیکلز ڈیورنگ پوٹینٹائزیشن پروسیس. مطلب وہی پروسیس جو ملنگ کا، جو مطلب گرائنڈنگ کا ہو رہا ہے، اس سے اس کو چھوٹے پارٹیکلز میں بنا دیا. یہ ہم بات پہلے ڈسکس کر گئے ہیں کہ کیسے بن جاتے ہیں. جب ہم اس کو ڈیلیوٹ کر کے جب ہم اس کو ہلاتے ہیں ایکٹیویشن انرجی پیدا ہوتی ہے. ایکٹیویشن انرجی سے جو ہے وہ اس کے اندر بیس میٹیریل ٹوٹتا ہے. بیس میٹیریل ٹوٹنے سے اس کی چھوٹے سائز کے پارٹیکلز کی سائز کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ تعداد اگلی ڈیلیوشن میں چلے جاتا ہے. اگلی ڈیلیوشن میں پھر ہلاتے ہیں، پھر ایکٹیویشن انرجی اس کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے، اس سے مزید وہ بریک ہو جاتے ہیں. تو یہ پروسیس کنٹینیو رہتا ہے ٹل الٹرا ڈیلیوشنز تک. So the properties of ultra diluted homeopathic medicines are more or less similar. ابھی ہم اس کو ڈیسائسیولی نہیں کہہ سکتے لیکن more or less جو ہے طریقہ کار وہی ہے جو کہ آپ کی ہومیو میڈیسنز کا ہوتا ہے. تو جب ہم نے وہ اسٹارٹ میں 2 تھیوریز بتائی تھی کہ جی لیس از مور، اس کو ہم نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا. تو ہومیوپیتھی کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس وقت ڈیلیوشنز ہوتی چلی گئی ہیں تو آپ کے جو پارٹیکل سائز ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا گیا ہے اور چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہونے کی وجہ سے آپ کی پوٹینسی انکریز ہوتی گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادر وے اراؤنڈ ہوتا کہ مطلب جب پارٹیکل سائز چھوٹا گیا دوائی کی تعداد کم ہو گئی تو آپ کی پوٹینسی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی، جبکہ آپ کی پوٹینسی بڑھتی چلی گئی. تو اس میں جو پیچھے اس کے سائنس انوالو ہے وہ یہی ہے کہ بیسیکلی جو آپ کی میڈیسن ہے وہ باڈی کے ڈیفنس سسٹم کو ٹریگر کر رہی ہے جا کے. سو ہم کہہ سکتے ہیں safely we can say that homeopathy is not a dynamic medicine but it is a material medicine or a nano medicine. اور جو ہومیوپیتھس کے اوپر یا ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے اوپر جو یہ برڈن تھا کہ یہ پروو کریں کہ جی ایووگیڈروز نمبر کے بیونڈ تو اس کے اندر کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، دوائی ہوتی نہیں ہے، یہ اب بات ختم ہو چکی ہوئی ہے، اس کو دنیا مان چکی ہوئی ہے. اس کے اوپر انٹرنیشنل جرنلز کے اندر پبلیکیشنز آ چکی ہوئی ہیں اور اب جو اگلی ریسرچ ہے وہ صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی میڈیسنز کا جو بیہیویئر ہے وہ انڈیویجولز پہ کیسے ہے اور وہ ان دا فارم آف گروپس کیسے ہے. مطلب یہ اب آگے اس کی جو ہے نا وہ اس کو ریلیٹ کرنا ہے آپ کی جو کلینکل ریسرچ جو کہ آلریڈی بہت ساری ہو چکی ہوئی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر ان سائنٹسٹ اور انجینئرس کو ایکنالج کروں گا جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی، ان میں ایفرٹ لگائیں. گو کہ یہ اتنی مہنگی مشینیں ہیں کہ پاکستان کے بجٹ کے برابر آ جاتی ہیں. تو ان مشینوں کو جو ہے وہ کسی وقت پاکستان بھی خریدے گا انشاءاللہ. تو ان کی وجہ سے جو ہے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم ان نینو مشینز دیکھ سکے. پہلے جو ہومیوپیتھی تھی اس کے اندر لوگوں کا انٹرسٹ کوئی ایسے ہی تھا کہ لوگوں نے سنی سنائی بات جو سینہ بسینہ بات چلتی تھی کہ جی اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. میں نے ہومیوپیتھک میڈیسن کھائی، میرے اوپر کوئی اثر، میں نے 10 بندوں کو آگے اور جا کے کہا کہ جی یار اس کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہے، یہ تو میٹھی گولیاں ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن 1990 کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ایکچوئل ریسرچ ہونا شروع ہو گئی ہومیوپیتھی کے اندر. اور میرے پاس 2014 تک کا ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کے مطابق 2014 کے اندر جا کے تقریباً 600 انٹرنیشنل جرنلز کے اندر اس کی پبلیکیشنز آ گئی اور لوگوں نے مختلف ٹاپکس کے اوپر، مختلف میڈیسنز کے اوپر. ابھی تو جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی تو اس کو انجیکٹیبلز کی فارم میں لانے پہ ریسرچ ہو رہی ہے. بہت سارے گروپس دنیا میں ایسے ہیں جو کہ اس کی جو ہے وہ اب اس کو اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ یہ آپ کے بلڈ کے اندر ڈائریکٹ اس کو جو ہے نا وہ ڈالا جا سکے. تو یہ وہ کنٹریز ہیں جو کہ
ایکٹیولی ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر، ہومیوپیتھک کے اوپر. ایکٹیو ریسرچ کا مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اس طرح کا کام ہوا، جو میں نے ریسرچ پیپر پریزنٹ کیا، یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اس کو پبلش کرواتے ہیں. پبلش ریسرچ ہی ایک ہمارے پاس ٹول ہوتا ہے جس سے ہم کسی بھی سائنس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. یہ کچھ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے ہومیوپیتھک یوزرز کا. تقریباً 50% آبادی امریکہ کی اور 50% یورپ کی آبادی جو ہے وہ ہومیوپیتھی پہ یقین رکھتی ہے اور ہومیوپیتھی استعمال کرتی ہے. جزاک اللہ خیر. تھا اس کا عالم میں دیا. ہم آپ کا تہ دل سے مشکور ہے، اور میری تمام کمیونٹی آل اوور ورلڈ ہم تھینکفل ہیں آپ کے. اور یہ ایک نئی راہ کھلے گی ہومیوپیتھی کی، یہ ایک نئی راہ کھلے گی کہ یہ نینو پارٹیکل کیسے کام کرتے ہیں. 1 پہ اس پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، ہم اس پہ مزید کام کریں گے. 2 چیزیں بڑی مزے کی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے اور بلیو کرتی ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ 1M تک اس مٹیریل کے پارٹیکل موجود تھے، اور اس کی اور بھی ایویڈنس تھی. ہانیمن 46 میں جب بات کرتا ہے کہ جب کسی کو ویکسین لگی تو اس کے اندر یہ اثرات مرتب ہوئے، تو اس نے نہ صرف اپنی بات کی، اس نے اس وقت کے 25-30 بڑے ڈاکٹروں کو ساتھ ملا کے کوڈ کیا کہ جو اس سسٹم سے وابستہ نہیں تھے، دوسرے سسٹم سے وابستہ تھے، تاکہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ درست. آپ قرآن پاک بھی پڑھیں تو قرآن پاک میں بھی بے شمار ریفرنس آپ کو ملتے ہیں. وہ ریفرنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات قرآن پاک میں کی جا رہی ہے وہ بات درست ہے. اسی لیے جو بات فیصل صاحب نے کی، خود دیکھنے کے بعد لوگوں کے ریسرچ پیپر کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باقی دنیا نے بھی دیکھا. لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوا کہ وہ جتنا وہ پبلش ہوا مٹیریل ایک جرنل کے اندر ہوا. اب اس کی افادیت کی ضرورت کیا تھی؟ اس کی افادیت کی ضرورت یہ ہے کہ ہومیوپیتھ ڈاکٹر اس کو یوز کروانے والا ہے، اور ہومیوپیتھی جس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 50% لوگ تو امریکہ میں ہومیوپیتھ کے یوزرز ہیں، یورپ میں یوزرز ہیں. تو ہومیوپیتھ جو یوز کرتا ہے جو ہومیوپیتھ دوائی، ان دونوں تک یہ مال، یہ جو عمل تھا یہ نہیں پہنچا. آج کی یہ نشست میں یہ ضرور ہوا ہے کہ ہومیوپیتھ جو دوا استعمال کرانے والا ہے، جو ڈاکٹر دوا استعمال کرنے والا ہے، اس کو بھی یہ پتا چلا ہے کہ میری جو 1M کی 10M کی CM کی پوٹینسی ہے اس میں دوائی موجود ہے. اور اسپیکٹروسکوپی جس کا نام فیصل صاحب نے لیا، یہ میرے خیال میں ہر ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو یاد ہو جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو کہیں کہ جا کے اسپیکٹروسکوپی پہ جا کے دیکھے کہ اس ریلیوشن میں مٹیریل ہے یا نہیں. پہلی بات، آسان سا کام. کوئی بھی سائنس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس میتھڈ پہ اس کو چیک کیا گیا ہے اس میتھڈ کا آپ کو پتہ ہے. آپ لمبی چوڑی ڈاکٹر صاحب کو تو ساری سائنٹیفک گفتگو تھی، ہم اس کو صرف اس بات میں ہی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ وہ مشین تھی، جس مشین جو آج سے 20 سال پہلے ایجاد ہوئی، جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، وہ مشین ایجاد ہوگی، اور اس مشین نے یہ چیک کر لیا. اور میں نے تو مارکیٹ سے 4 شیشیاں اٹھا کے سیلڈ ڈاکٹر صاحب کو بھیجی. کوئی میں نے اس میں یہ نہیں کہ کوئی سیلڈ باٹل ہم نے بھیجی، اور اس میں مٹیریل نظر، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور دوسرا ریسرچ، اب بات یہ تھی کہ 2015 میں بھی ریسرچ پیپر آ گیا، لیکن وہ پیپر ایک محدود لیول پہ پڑا رہا. اس کو کھولنے کے لیے بھی بڑی مشکل ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویب سائٹ بھی وہ آپ پیسوں سے کھول سکتے ہیں، ویسے نہیں کھول سکتے. آج کے فورم میں جو بات اناؤنس ہوئی ہے اس کے لیے کوئی پیسے ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ لیکچر اوپن ہو گیا ہے، یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور یہ بات ثابت ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہومیوپیتھ ڈاکٹر
اس کو ڈیفینس کرے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اتنا بڑا ڈیٹا دنیا کی 2-3 ارب آبادی سے زیادہ، 8 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، 2-3 ارب بندہ ہومیوپیتھک استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہومیوپیتھ جو اس کو استعمال کر رہا ہے، جس کا اس سے سر درد ٹھیک ہوتا ہے، جس کے اس سے گردے ٹھیک ہوتے ہیں، جس کی اس سے ہڈیاں ٹھیک ہوتی ہیں، جس کے اس کے دل کے مسائل ٹھیک ہوتے ہیں، جس کو زندگی دوبارہ ملتی ہے، جس کے یہاں معذور بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کے یہاں صحت مند بچے جو ہوتے ہیں، سب سے بڑا ڈیفنس وہ کرے گا اس سسٹم کو۔ ہمارا یہ فرض تھا کہ ہم اس بندے تک یہ بات پہنچائیں کہ جو دوائی تم استعمال کرتے ہو اس کے اندر میٹیریل موجود ہے، وہ پلازبو نہیں ہے، وہ کوئی جو ملائی جو خوابی چیزیں، خواب والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک میٹیریل موجود ہے، اس کے اندر دوائی موجود ہے۔ کسی کو شک ہے تو وہ اس کی اگر اپروچ اس حد تک ہے کہ وہ کسی بھی سائنٹیفک پہ لیب پہ جا کے اس کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوزر اور یوز کرانے والا، پوری دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں، ہمارا جہاں تک پیغام جاتا ہے، اور یہ پیغام صرف ڈاکٹر علی کا نہیں ہے، میرے ساتھ آج بڑے میرے سینئر دوست بیٹھے ہیں، ادھر ڈاکٹر طارق بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سجاد بیٹھا ہے، رضوان بیٹھا ہے، آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، اشرف نئی بٹی بیٹھا ہوا ہے، جناب عابد بیٹھا ہوا ہے، ادھر اعجاز علی بیٹھا ہوا ہے، ادھر جناب وقار بھٹا بیٹھا ہوا ہے، ادھر وحید عظیمی بیٹھا ہے، بہت سارے ہمارے دوست بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، جس سے ہمارا رزق وابستہ ہے، جس سے ہمارا رزق وابستہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے اس پیغام کو ہر ہومیوپیتھک کے یوزر اور ہومیوپیتھ ڈاکٹر تک اس کو پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو کتا کسی گھر کا کھاتا ہے نا، وہ اس گھر کا وفادار ہوتا ہے۔ ہمارا تو اس سسٹم سے عزت ہے، ہمارا تو اس سسٹم سے ہمارا گھر چلتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ نظام خدائی ہے، یہ خدا کا نظام ہے، یہ غریبوں کا علاج ہے، اور اس میں شفا ہے۔ میں ڈاکٹر فیصل صاحب کو ٹارچ لے کے نہیں ڈھونڈا، سچی میں آپ کو بتاؤں، یہ خدا نے ہمارے پاس ان کو خود بھیجا، یہ خود آئے، اور میرا ان کے ساتھ ایک ریلیشن ڈیولپ ہوا، بھائی چارے کا، دوستی کا، اور ہم گٹھے بیٹھتے ہیں جمعے کو۔ تو یہ سارا جو اہتمام ہے، یہ میں اور آپ نے نہیں کیا، یہ اہتمام خدا نے کروایا کہ یہ ایک آسان سستا علاج ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ڈرگ مافیا ہے جو ہمارے سسٹم کو پلنے پھولنے نہیں دیتا، اس کے سامنے وہ رکاوٹیں، انہوں نے پوری ملک خریدے ہوتے ہیں، پوری منسٹریاں خریدی ہوتی ہیں، لیکن بینگ ہومیوپیتھ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، اور اس ڈیفنس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور سائنٹیفکلی اس کا جواب دینا ہے۔ بات اتنی ساری ہے کہ ہنیمن نے 200 سال پہلے یہ کہا کہ جب ہم اس کو ڈیلیوٹ کرتے ہیں، ایک پوٹینسی سے دوسری پوٹینسی بناتے ہیں، اس میں 2 چیزوں کا عمل ہے۔ ایک تو اس کے اندر ایک ڈیلیوشن شامل کیا جاتا ہے، اور سب سے جو قیمتی بات ہے اس کی کہ اس کے اندر جو جھٹک دیے جاتے ہیں، جس کا نام ڈاکٹر صاحب نے کہا سکشن۔ تو جب ہم اس کو جھٹکے دیتے ہیں تو یہ فریکشن جو پیدا ہوتی ہے، یہ ایک انرجی ہے، ایکٹیو انرجی، جس سے وہ پارٹیکل ٹوٹتے ہیں، اور ٹوٹے سے اتنا بڑا پارٹیکل ہے، جب وہ ٹوٹے گا تو چھوٹا ہو جائے گا۔ تو جو یہ پارٹیکل ٹوٹتے جاتے ہیں، ہر پوٹینسی کے اندر ٹوٹتے جائیں گے، تو اس کے اندر جو ایفیکیسی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ نروز کے اندر، بلڈ کے اندر، میمبرین کے اندر، وہ سیل کے اندر، آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی چیز آپ کہیں سے گزارنا چاہتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے گزرے گی۔ آپ چھوٹی سی چیز گزارنا چاہتے ہیں، اب دھاگا ڈالنے کے لیے آپ سوئی کا استعمال کرتے ہیں کہ اس کا جو نکا ہوتا ہے وہ بہت ہی کمزور چھوٹا ہوتا ہے، تو گھس جاتی ہے۔ آپ اتنی موٹی چیز کو آپ تو دھاگا بھی اس سے گزار سکتے نا، اب باریک نوک والی چیز سے آپ اس کو سکریو کریں گے، اس کے ساتھ دھاگا ڈالیں گے۔ تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی باریک نوکیں آپ کو ملی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں، اور جو کام آپ اس سے لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں اور باؤں کہ ہنیمن نے یہ کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، ساری تو ابھی چیزیں
बकाया है, लेकिन डॉक्टर साहब ने ऑरोमेट में ये कहा कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी चेंज होगी, वो नॉन मैग्नेट था, वो मैग्नेट का अपोजिट प्रॉपर्टी होगी। तो हनीमैन ये कहता है कि जो प्राइमरी फंक्शन है और जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। तो बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कशन में जाएंगे और इसकी जो मैसेजिंग है ये काम कैसे करती है। आप डीएनए के प्रोसेस को देखें कि डीएनए पे जो जीन्स पे प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम थ्रू मैसेज साइटोप्लाज्मा में आता है। खुद जीन चल के ना वहां साइटोप्लाज्मा में नहीं आता, जीन पे सारा प्रोग्राम बनता है और वो फोटो कॉपी होकर साइटोप्लाज्मा में आरएनए के जरिए आता है। तो हमारी मेडिसिन भी जब आप जुबान पे रखते हैं तो थ्रू मैसेज कन्वे होता है। जैसे कोई आपने बिजली मुल्क की ऑन करनी है, किसी शहर की बंद करनी है, तो वो एक मैसेज चलता है कि फलां एरिया की बिजली बंद कर दो, ठीक है ना। ये डीएनए का प्रोग्राम भी हमने आम जिंदगी में हमने शामिल किया। तो आज तो देखें मैं यहां बोल रहा हूं तो मैं कहां देखा जा रहा हूं। तो ये थ्रू मैसेजिंग है, ये वेव्स के जरिए मैसेजिंग है, एक लंबी साइंस है, इसके बाद होगा। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी ये बात है और मेरी जिंदगी का ये खूबसूरत लम्हा है कि जो लोग मेरे पास साइंटिस्ट भी आते थे, बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी आते थे, हमें वो जी आपकी मेडिसिन तो चेक ही नहीं हो सकती। तो कम से कम वो बात अब खत्म हो गई है और ये होम्योपैथी यहाँ से एक उसको जंपिंग पैड मिलेगा कि साइंटिफिकली वी प्रूव्ड कि वी आर साइंस, हम साइंस हैं, हम कोई मिथ नहीं है, हम कोई ऐसी जादू टूना नहीं है, बल्कि ये आज की नशिस्त में ये साबित हो गया है कि हम साइंस हैं। और ये साइंस इसको बड़े खबोहाल अभी निकलेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फैसल साहब, हमारे साथ कोई 10, 15, 20 PhD डॉक्टर हमारे सेशन में शामिल हैं और ये साइंस अभी बहुत फैलेगी। और मैं आपको बात बताऊं कि मैं ये सारी बातें करता या डॉक्टर तारक ये सारी बातें करते तो शायद लोगों को इस बात का यकीन ना आता कि यार ये होम्योपैथ डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी कोई साइंस लड़ाई हुई है। लेकिन डॉक्टर फैसल का यहाँ आना और वो टूल, वो सारी चीजें उसको आके बताना, इसका मतलब है कि होम्योपैथी इज अ साइंस। और जो 200 साल पहले जिस बंदे ने ये काम किया था उसका माइंड पूरा साइंटिफिक था। और आज ये बात भी आप ध्यान में रख लें कि ये 1000 साल बाद की भी यही साइंस है। ये इतने छोटे पार्टिकल्स अगर आपको उसके अंदर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 1000 साल बाद भी यही साइंस है। और दुनिया अब जब इस बात को जो साबित हो, जो फैलेगी तो लोग ये इस टाइप पे, इस तरीका कार पे लोगों ने दवाइयां बनानी है। इसलिए डॉक्टर साहब ने अर्जेंटम में ये कहा कि अर्जेंटम जो है वो एंटी टॉक्सिक हो जाती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी हो जाती है जब वो नैनो पार्टिकल में चली जाती है। देखें अब अर्जेंटम जो है वो जब अर्जेंटम है वो क्या होती है, वो आपको जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उससे निजात दिलाती है। और देखेंगे वो ये भी उन्होंने कहा कि जब नैनो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर हम दाखिल करते हैं तो बॉडी इसका रिस्पांस करते हैं तो वो नॉन टॉक्सिक हो जाती है। तो हमारी जो ये हमारा क्लेम था कि हमारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और वो इंशाल्लाह हम और किसी निशिस्त में ये भी साबित करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते हैं और साइंस उसको साबित कर चुकी है। तो मैं आज फैसल साहब का बेहद मशहूर हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि होम्योपैथ डॉक्टर और इसके यूजर ये समझ लें कि दुनिया के साइंटिस्ट का हम बेहद मशहूर हैं जिन्होंने एक ऐसा आला इजाद कर लिया है जिससे होम्योपैथिक डेल्यूशन जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। तो हमें उन साइंटिस्ट का भी बेहद शुक्रगुजार है और सबसे जो रास्ता हमें जो जिस बंदे ने दिखाया वो डॉक्टर फैसल है। मेरी सारी कम्युनिटी पाकिस्तान, इंडिया, इंटरनेशनली जो भी है, हम सारे आपके बेहद मशहूर हैं। मैं थोड़े कमेंट्स अपने डॉक्टर से चाहूँगा कि इस खुशी के मौके पे थोड़े कमेंट्स दें डॉक्टर तारक साहब को। दो ज्यादा नहीं, थोड़े 2 मिनट 3 मिनट। आइए डॉक्टर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मोहतरम डॉक्टर साहबान, अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर अली साहब का शुक्रिया कि यहाँ टाइम दिया गया मुझे। आज हम वाकई बहुत खुश हैं। ये होम्योपैथी के लिए एक नया दिन है। डॉक्टर फैसल साहब का शुक्रिया कि डॉक्टर फैसल साहब आए, हमारे साथ काफ़ी अरसे से ये मीटिंग में थे, हम प्रोग्राम में बैठते थे। आज जहाँ आए और इन्होंने सब कुछ आपको बताया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे डॉक्टर अली साहब ने कहा कि लोग पूछते हैं कि आप हमें प्रेसवो खिला रहे हैं, लोग पूछते हैं आप हमें सिर्फ पानी पिला रहे हैं, इसमें कौन सी दवाई है, मीठी गोलियां खिलाते हैं। लेकिन आज की साइंस ये साबित कर चुकी है, डॉक्टर फैसल साहब आपको बता चुके हैं कि आज नैनो पार्टिकल्स में होम्योपैथिक दवाइयों के अज्जा मौजूद है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। अब देखिए कि आज से 40 साल पहले भी हमारा ये सोच थी, जब हम नए नए होम्योपैथ बने, मुझे एक जगह उस वक्त एक लेक्चर के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त भी मैंने अपनी सोच के मुताबिक ये कहा कि होम्योपैथी इतनी लतीफ चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते, कितनी डायनामिकली आप नीचे चले जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। आज डॉक्टर फैसल साहब ने ये बताया कि ये चीज हकीकत और ऐसे हो सकती है। के साथ एक बार फिर डॉक्टर फैसल साहब का शुक्रिया और इंशाल्लाह इनसे राब्ता रहेगा। और आज होम्योपैथी का अच्छा दिन है। अली साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ये यहाँ पे इंतजाम किया, फैसल साहब को बुलाया। अल्लाह ताला इनको और डेवलपमेंट में तरक्की दे, हम इनके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़। कि हम सिर्फ इसको सेलिब्रेट करें, और क्योंकि ये तारीखी लम्हा है, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने हमारे दोस्त बैठे हुए हैं वो 2-2 मिनट मैं टाइम दे रहा हूँ कि सिर्फ हम ये कहें कि होम्योपैथी ने ये साबित कर दिया है, 200 साल पुरानी जो बात थी कि होम्योपैथी डिलीशन में मेडिसिन मौजूद है। और डॉक्टर फैसल साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे बात में हैं और बड़ी काम है, बड़ा रिसर्च है। तो ये हम घर में बैठे हुए थे जुम्मे वाले दिन, तो बात जब इन्होंने ख़त्म की, इन्होंने पंजाबी में ये कहा कि ये तो हम गल मुक गई ये तो गल मुक गई है कि ये प्लाज्मो है, ये जो कुछ भी है। तो ये बात अब ख़त्म हो गई है कि ये खुशी का मौका है। और हम सिर्फ डॉक्टर फैसल साहब को ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मैं सब दोस्तों को कहता हूँ कि 1-1, 2-2 मिनट आ जाए। डॉक्टर सजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग ऑनरेबल डॉक्टर्स। जी, आज बहुत खुशी का मौका है कि डॉक्टर फैसल साहब ने, जिसे कहते हैं ना लामा, बच्चे का लामा आ जाता है ना घर में तो सारे परेशान हो जाते हैं, तो हमें भी बड़े लामे आते थे कि ये आपकी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ डाइल्यूशन है। तो डॉक्टर फैसल साहब ने ये लामा जो है ना आज दूर कर दिया, और पूरी दुनिया में इसकी गूंज जो है वो काफ़ी देर तक सुनी जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये प्रूवन साइंस है और इससे मज़ीद आगे जो है मज़ीद शाखें जो हैं वो निकलेंगी। डॉक्टर साहब मज़ीद हमें इसके बारे में आगाही देंगे, तो डॉक्टर फैसल साहब के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आज बहुत खुशी का मौका है। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर इरशाद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि सब लोग मेरी तरह इस वक्त बहुत खुश होंगे कि एक बहुत आम बात है। हम तो खैर लास्ट जुमे को भी डिस्कशन हुई, सब कुछ जाना, डिस्कशन हुई। एक बात जो अक्सर मैं मरीजों को कहता होता हूँ कि प्लीज़ ये जो दवाई है इसको आप आराम से इस्तेमाल करें, बेझिझक इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक बात जो है पता नहीं वो झूठ है या सच थी, वो मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़े बड़े जो हम लोग क्या चीज़ हैं, बड़े बड़े ममालिक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब लोग खरबों रुपए इस चीज़ पे खर्च कर चुके हैं कि होम्योपैथी में कोई मेडिसिन में कोई नुक्स निकालें, और अभी तक नाकाम है। तो ये मेरी बात भी सच हुई कि बेशक हमारी मेडिसिन जूँ जूँ ही मोनेटाइज होती जाएंगी, डेनिमाइज होती जाएंगी, जूँ जूँ ये बढ़ती जाएंगी, तो इनकी जो है वो एफिकेसी बढ़ती जाएगी। और इंशाल्लाह ताला ये एक आम बात है कि जब मैं पढ़ाता था उस वक्त मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता कि इस वक्त तक जो भी डिटेक्टर मौजूद है वो 6 पोटेंसी से ज़्यादा नहीं बता सका। तो इंशाल्लाह कोई वक्त आएगा कि ऐसे भी
آلے ایجاد ہو جائیں گی، ایسی ٹیلیسکوپ ایجاد ہو جائیں گی جو ہمیں مزید بتائیں گی. تو آج اللہ کا فضل ہے، کریم ہے کہ آج 20-22 سال بعد جو ہے وہ ہمیں ڈاکٹر فیصل صاحب کے ذریعے موجود ہوا کہ ایسے انسٹرومنٹ موجود ہیں جو ہماری میڈیسن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں سب کچھ موجود ہے. اور یہ جو چیز جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے جائے گی. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت عام بات ہے اور ہم بہت خوش ہیں. ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ یہ ہمیں کانفیڈنس دے گی موجود، لیکن یہ جو خیالات وغیرہ یا یہ جو ٹونے ٹکے ہیں یہ سب ہم لوگ اس وقت سائنٹیفک بات کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ابھی بھی ہم ان خیالات کے بارے میں یا یہ ٹونے ٹٹکے کے بارے میں، یہ ٹونا ٹٹکا نہیں ہے. اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ ایک سائنس ہے اور یہ حقیقت ہے. شکریہ جی آپ لوگ. جوان صاحب آئیں جی. بہت بہت شکریہ. جتنے بھی ہمارے یہاں معزز ہومیوپیتھ تشریف فرمائے اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ویورز دیکھ رہے ہیں، کم و بیش کوئی اس وقت جو لائیو ریشو جا رہی ہے وہ 5000 سے زیادہ جو لوگ اس کو ویو کر چکے ہیں. تو ہم ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے اور بالخصوص ابھی بھی مجھے ڈاکٹر اسد پرویز قریشی صاحب کا بھی میسج آیا انگلینڈ سے بھی، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور پوری ٹیم، جیسے ڈاکٹر علیم صاحب نے ذکر کیا، ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جو سینئر ہومیوپیتھس ہیں ہمارے، ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر طارق محمود صاحب، ڈاکٹر عشرت صاحب، ڈاکٹر اعجاز علی صاحب ہیں، ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب ہیں، اسی طرح ڈاکٹر یونس قریشی صاحب ہیں، ڈاکٹر وحید صاحب ہیں، اور ہمارے جتنے بھی اور سینئر ہومیوپیتھس ہیں، ڈاکٹر سجاد صاحب، اور اس پوری ٹیم کے جتنا بھی حصہ ہیں، یہ سب نے ایفرٹ کیا. اور ڈاکٹر فیصل نے اس ابہام کو ختم کیا ہے جو ہومیوپیتھی میں ہم بات تو کرتے تھے کہ ہاں اس کے اندر ایکٹیو انگریڈینٹ ہیں اور یہ ڈائنامائزڈ ہے اور اس کے اندر یہ نینو پارٹیکلز ہیں. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، کوسار کالج کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو ایک کوسار کالج کا وزٹ آیا آج سے کوئی 5-6 سال پہلے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو کہا گیا کہ آپ کوشچن کریں کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز کے اندر کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک اسٹوڈنٹ ہمیں بتا رہا تھا کہ اس میں نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ اس طرح ہوتی ہے. تو بہت پرانی بات ہے اور آج یہ ثابت ہو چکی ہے. سو یہ مزے کی ایک بات بتائیں کہ جو بھی پوٹینسیز کو ڈاکٹر فیصل نے اپنے لیب کے اندر چیک کیا ہے، اگر آپ ان کی نینو اس کی سیکوینس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیلز کے اندر، تو 3206 سے لے کے 3200 اور 1M تک اور ایون آگے تک سب کے سیکوینس میں ڈفرینس ہے. سو یہ بات ویلڈ ثابت ہوتی ہے کہ جب ہومیوپیتھ اس کو پرسکرائب کرتا ہے آن دا بیسس آف موڈیلٹیز، آن دا بیسس آف پیشنٹس کانسٹیٹیوشن، آن دا بیسس آف مائنڈ سمٹم، جس سے ڈاکٹر طارق صاحب نے ذکر کیا ہے، تو کون سی دوا کہاں دینی چاہیے اور اس کے اندر کتنے ایکٹیو انگریڈینٹ ہیں، کتنے نینو پارٹیکلز ہیں. ٹو بی پریسائز اب ہمیں اس طرح بات کرنی چاہیے ہومیوپیتھس کو کہ 1M کے اندر جو نینو پارٹیکلز ایکٹیو ہیں. کیوں سر فیصل صاحب، از دیٹ آئی ایم رائٹ ٹو پروناؤنس لائک دیٹ کہ these are the it's so much active in nanoparticles in this potency in 1M. So if you talk about like that, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی بہت سے انڈیا سے، انگلینڈ سے، کینیڈا سے بہت سے ویورز لائیو ہیں اور وہ might be understand in English as well, so we can talk about that. So today جو ابھی پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ سوسائٹی ہے جس کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر علی محمد صاحب ہیں، ڈاکٹر طارق محمود صاحب، ڈاکٹر سجاد خان صاحب، ڈاکٹر اعجاز علی اینڈ ڈاکٹر عشرت نعیم بھٹی صاحب ہیں، ڈاکٹر اسد پرویز قریشی is also active part، ڈاکٹر آفتاب ہمارے ساتھ ہے ابھی. So this society have launched a new era in homeopathic system today and especially from Pakistan. اور آپ سب کو being a homeopath and being a Pakistani homeopath, you should feel proud that today we have at least something in our hand to talk about scientifically. That's why اس کا ٹاپک بھی تھا نینو سائنٹیفک ایویلویشن آف ہومیوپیتھک پوٹینسی، کہ ہم نے نینو سائنس کے ذریعے ہومیوپیتھک پوٹینسیز کی ایویلویشن کیسے کرنی ہے، اس کو کس طرح جانچنا ہے کہ 30 میں کتنے نینو پارٹیکلز ایکٹیو ہیں، 200 کے اندر کتنے نینو پارٹیکلز ایکٹیو ہیں اور 1M کے کتنے نینو پارٹیکل ایکٹیوز ہیں. اور اگر آپ نے دیکھا ہو اس سیکوینس کو جو ڈاکٹر فیصل نے بھی مینشن کیا کہ جب یہ 1M کے اندر گئی تو اس کے اندر جو سیکوینس تھا وہ کچھ پتوں کی شکل کا بن گیا اور اسی لیے 1M کو مائنڈ سمٹم کے اوپر زیادہ پرسکرائب کیا جاتا ہے.
اسی لیے لوور پوٹنسی میں دیا جاتا ہے کہ یہ بہت جلدی جو ہے اس کے اندر جا کے آپ کے ایکٹیو انگریڈینٹ کو یا آپ کے اندر جو ڈیزیز کا اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کو ابھارے گی, اس کو پیدا کرے گی. سو وی آر سو گریٹفل سر فار یو, فار پاکستان ہومیوپیتھک ریسرچ سوسائٹی, فار آل دا سینئرز ہو پٹ ہیئر دیئر ٹائم. سب کے کلینکس تھے اینڈ ایوری باڈی وقت نکالا, اور آج بہت زیادہ آڈینس ہے. آپ سب کا بھی بہت شکریہ سر کہ یو ہیو گیون اس انرجی, یو ہیو آلسو گیون اس اے پوٹینٹائزیشن. ہمیں پوٹینٹائز کیا ایوری باڈی. سو گریٹفل ٹو ایوری باڈی. تھینک یو ویری مچ سر. تمام فارمیلٹیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ ٹائم کی کمی ہے, میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. ڈاکٹر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں, ڈاکٹر علی صاحب کا, انہوں نے ہمیں یہ ایکسیلنٹ فورم پرووائڈ کیا. ریئلی میری تو بہت بڑی خواہش تھی. اس کے بعد I would like to extend my heartiest congratulations and appreciation to Dr. Faisal صاحب. انہوں نے آج ہماری فیلڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. بہت شکریہ جی. میں سب سے پہلے ڈاکٹر علی محمد صاحب اور ڈاکٹر طارق محمود صاحب اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, پاکستان ریسرچ جو سوسائٹی, ڈاکٹر صاحب کا ایک پورا گروپ ہے, سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک تاریخی کام کیا ہے. آپ کی نظر میں تو یہ شاید 1-2-3 گھنٹے کا پروگرام ہے, لیکن ڈاکٹر علی صاحب پچھلے چند ماہ سے دن رات اس کے اوپر مسلسل کام کر رہے تھے, اور یہ کئی مہینوں کے بعد ثابت کیا گیا کہ ہومیوپیتھک پوٹینسیز کے اندر دوائی موجود ہے. حالانکہ ہزاروں لوگوں کے ڈیلی بیس پہ رپورٹیں ٹھیک ہوتی ہیں, چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, پھر بھی کچھ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ڈاکٹر علی محمد صاحب نے آج ثابت کیا, یہ لیکچر ریکارڈ پہ موجود ہے اور کئی سال یہ موجود رہے گا. آپ کو اگر پھر بھی شک ہے تو آپ اس کو کیا کریں, بار بار اس لیکچر کو دیکھیں, وہ ریفرنس چیک کریں, چیزیں چیک کریں. ڈاکٹر فیصل صاحب جو ہیں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک عام شخصیت نہیں ہے, وہ ایک قومی سطح کے سائنٹسٹ ہیں, ایک بڑی یونیورسٹی کے سائنٹسٹ ہیں, اور وہ ایک بڑی شخصیت ہے. انہوں نے یعنی ثابت کیا, ریفرنس چھوٹا موٹا نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سب دوستوں سے درخواست بھی کروں گا کہ یہ جو لیکچر ہے یہ ہر دوست جو ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ اس کو مزید شیئر کرے, اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ مسلسل اگلے چند ماہ تک اس لیکچر کو مزید لوگوں تک پہنچائیں اور یہ ثابت کریں کہ ہومیوپیتھی کام کرتی ہے. بہت شکریہ. کڈنی پہ بڑا کام کر رہے ہیں, تو میں ان سے ویو لوں گا کہ آج خوشی کا موقع ہے, آپ کتنے خوش ہیں. جی السلام علیکم. آج کا جو دن ہے نا, یہ بڑا ہیپی اور خوشی کا دن ہے. ہومیوپیتھ تو یہ جانتا ہے کہ اس کی دوا کے اندر پارٹیکل ہے, لیکن اس کو خود ثابت کرنے سے قاصر تھا. تو آج کی, اور یہ لٹریچر کے اندر اور گزشتہ کچھ دہائیوں سے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن آج جو اصل اور کھری بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فیصل صاحب نے اپنی آنکھوں سے یہ پارٹیکلز دیکھ کے ایویڈنس بیس پہ اس کو ثابت کر کے یہاں پیش کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ آگے مزید اس کام نے جانا ہے. اور ہم ڈاکٹر علی محمد صاحب کے اور ڈاکٹر فیصل صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں, کیونکہ یہ کئی ہفتوں سے اس پہ کام چل رہا تھا. ہر جمعے کو جو علی صاحب کے یہاں نشست ہوتی ہے وہاں پہ یہ باقاعدہ اس کی ڈسکشن چل رہی تھی, اور آج مظاہراتی صورت پہ یہاں سٹیج پہ اس کو پیش کیا گیا. اور دو چیزیں اس سے ثابت ہوئیں. ایک تو یہ کہ دوا کے اندر پارٹیکلز ہیں, نینو پارٹیکلز کی حد تک. دوسری یہ کہ جیسے جیسے دوا کے پارٹیکلز ٹوٹتے ہیں تو اس کے اندر ٹاکسیفائی سے ڈی ٹاکسیفائی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور ہماری دوا جو ہے, جو ستار صاحب نے کوشچن کیا تھا, وہ یہی ہے کہ اس کی پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ اپوزٹ چینج ہوتی ہیں, پرائمری اور سیکنڈری ایکشن, اور دوا جو ہے وہ ڈی ٹاکسیفائی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. کہتا ہے کہ جو نیچرل ڈیزیزز ہیں نا, جو نیچرل ڈیزیزز ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب لوگوں کو متاثر کریں, لیکن ہومیوپیتھی دوا کو اس نے کہا کہ دس از آرٹیفیشل ڈیزیز
آرٹیفیشل ڈیزیز ہر انسان میں ہر حالت میں اثر انداز ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سی ایم پوٹینسی 10 ایم پوٹینسی اور 1 ایم پوٹینسی یہ نہ سمجھیں کہ یہ اثر نہیں کرتی، ہر حالت میں اثر کرتی ہے. اور یہ بھی آنے والے وقت اللہ ڈاکٹر فیصل صاحب کو بھی زندگی دے، اور بھی میرے دوست سائنٹسٹ ہیں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ان کو بھی زندگی دے. تو یہ ہمارا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے ہومیوپیتھی. اس پہ بڑی باتیں ہوں گی، کام کیسے کرتی ہے. ڈاکٹر طارق صاحب نے یہ کہا کہ مائنڈ افیکٹ بڑا ہوتا ہے. بالکل مائنڈ افیکٹ ہوتا ہے. صبح آپ گھر سے نکلے تو پیڑا بندہ تو ہم ٹکر جائے تو سارا دن ہی پیڑا گزرتا ہے. کوئی اچھا بندہ آپ کو مل جائے تو سارا دن ہی اچھا گزرتا ہے. آپ ایک پیر کے پاس جاتے ہیں تو بیسیکلی وہ آپ کی اپنی وائٹل فورس ریفلیکس کرتی ہے کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہوگا. بیسیکلی وہ بھی آپ کی اپنی وائٹیلٹی رسپانس کرتی ہے. تو ہم آج جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی پوٹینسی کے اندر دوا موجود، بس باقی کام ہم نے بڑے کرنے ہیں اور بڑی باتیں کرنی ہیں. بس پوٹینسی اس کے اندر ہے. یہ ہومیوپیتھی یوزر، ہومیوپیتھک استعمال کرنے والا ہر بندہ یہ ضرور کرے کہ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر دوا موجود ہے. جناب یونس قریشی صاحب فرام کالج روڈ. سر ماشاء اللہ جی. اور جب ڈاکٹر علی محمد صاحب یہ موسن ہومیوپیتھی ہیں، انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے، تو میں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ تاریخ بننے جا رہی ہے، اور آج میں کہوں گا کہ تاریخ بن چکی ہے. ڈاکٹر علی محمد صاحب، ڈاکٹر طارق محمود صاحب نے 4 اشرے پہلے جو سفر شروع کیا تھا، یقین کیجئے آج یہ جو یہاں پر کھڑکی توڑ رش دیکھ رہے ہیں ہومیوپیتھ کا، ہومیو اسٹوڈنٹس کا، یہ ڈوک کھبے میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اور یو کے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور امریکہ کی سٹیٹس میں بھی یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. آج یہ ان کا بہت بڑا کام ہے. ڈاکٹر فیصل صاحب کو، ڈاکٹر علی محمد صاحب کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو جی. وہی جمی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی؟ یہ تو السلام علیکم. اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج وہ تاریخی لمحہ ہے جس میں یہ شوق بات ہمارے دلوں میں پیوست ہو گئی ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی. اس پلیٹ فارم پہ ہم نے آج جو بات سمجھی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں تک کو سمجھائیں. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی نینو پارٹیکلز کی اور کوانٹم پارٹیکلز کی. یہ اس سے بات اور آگے جائے گی. ڈاکٹر فیصل صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ایک انرجی ہے جو ان چیزوں کو بونڈ کر کے رکھتی ہے اور وہ انرجی ابھی تک ریڈ نہیں کی جا سکتی. اسی طرح وائٹل فورس کے حوالے سے استاد محترم نے ایک کوشچن کیا ہے کہ وائٹل فورس کو ڈاکٹر ہانی مین نے لاسٹ ٹائم پہ ڈائنامک فورس کا نام دیا تھا. جب وہ فورس ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں انرجی فارم میں وہ ڈیٹیکٹ ہوگی انشاءاللہ. یہ انسانی جسم کے گرد ایک روشنیوں کا ایک حالہ ہوتا ہے جس کو اورا کہا جاتا ہے. کسی دور میں وہ ایک وہم خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب ایسے کیمرے ایجاد ہو چکے ہیں جو اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، ان روشنیوں کو مطلب کہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جلد ہی امید ہے کہ ڈائنامک فورس بھی کسی انرجی کی صورت میں سامنے آئے گی اور اس پہ ہماری یہ میڈیسن کیسے افیکٹ کرتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا. تو وی ول ویٹ فار سم تھنگ نیو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. انشاءاللہ ہم ویٹ کر رہے ہیں سر. آپ السلام علیکم. اچھا، جب بھی ہم کبھی ہومیوپیتھی کے بارے میں بات کرتے تھے تو اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ اس میں پوٹینسی میں دوا کہاں سے ہوتی ہے. تو میرا تو یہ جواب ہوتا تھا کہ جی حضور پاک کے دور میں جب صحابہ کرام کو حضور پاک بھیجتے تھے کہ جاؤ اس علاقے میں جا کے تبلیغ کرو، تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہا کہ جی پچھلی بار اس ٹیم گئی تھی اس علاقے میں تو سب بیمار ہو گئے تھے، وہاں کا پانی ٹھیک نہیں تھا. تو حضور پاک نے کہا تھا کہ ایک مشکیزہ بھر کے لے جاؤ، تو وہاں اس وقت کنویں ہی ہوتے تھے، تو ایک جو مگہ جو نا اس کنویں میں ڈال دینا تو وہ کنواں ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک سائنس تھی
اس کو ڈاکٹر حانیمن نے دیکھا، اس نے ہماری ہومیوپیتھک دوائی پیٹنٹائز کی، تو یہی جواب ہوتا تھا کہ جب وہ یہ چیز جو حانیمن نے یہ نوٹ کر لی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر بھی کچھ ایک ابہام ہوتا تھا کہ جب اتنی پوٹینسی ہو گئی ہے 1 MCM تک، تو کیا اس میں کون سی دوائی رہ گئی ہوگی؟ تو یہ آج سائنس نے ثابت کر دیا، ڈاکٹر فیصل قریشی صاحب نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں واقعی نانو پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم سب ہومیوپیتھی کے لیے، سب ہومیوپیتھ کے لیے، سب کے لیے یہ ایک بات ہوگی، ہم اب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اس میں میڈیسن ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر علی صاحب نے بہت عرصہ پہلے ایک لیکچر پروگرام شروع کیا تھا اور بہت سی معلومات حانیمن کے بعد میرا خیال ہے کہ اگر ہومیوپیتھی کی خدمت کی ہے تو ڈاکٹر علی صاحب نے کی ہے۔ تو ہم سب کو اس لائن پہ لانے والے، اور میرا خیال پاکستان کیا انڈیا کیا ہر جگہ ڈاکٹر علی صاحب کو سنا جاتا ہے۔ تو انہوں نے جب نئے کام شروع کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر نئے لوگ بھیجتا جاتا ہے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئے ڈاکٹر آ جاتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ آ جاتے ہیں، کبھی کچھ آ جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے، ان کی نیکی کی وجہ سے سب کچھ ہوتا جا رہا ہے، اور آج یہ دیکھیں ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم فخر سے اب کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہومیوپیتھک پوٹینسی میں میڈیسن ہوتی ہے نانی پارٹیکل کے ذریعے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ڈاکٹر علی صاحب کا، ڈاکٹر طارق صاحب کا، کہ اس کاروان میں سب لوگ آتے آہستہ آہستہ آتے جاتے ہیں، اور کہاں ہم لوگ اور کہاں ڈاکٹر فیصل صاحب یہاں پہ آ گئے، ہمیں آ کے سب کچھ بتایا۔ بہت شکریہ جی، یہ آج ہمارے لیے سب کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ پاکستان زندہ باد، ہومیوپیتھک زندہ باد۔ میں سب کی طرف سے جو یہاں لوگ بیٹھے ہوئے میں سب کا مشکور ہوں، آپ آئے اور آپ نے اپنی ہومیوپیتھی کو جو ہے اس کا یہ مقام دیکھا، اور ہمیں خوشی کا موقع ہے۔ حانیمن کی خوبصورت سینگ ہے کہ میں چاہتا تو اپنی ڈیوڑی کو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے ایک راز جو خدا نے مجھے دیا ہومیوپیتھی کی صورت میں لوگوں تک پہنچا کر میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ میں آج آپ کو یہ کہتا چلوں کہ خدا گواہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے جب بھی خدا سے رجوع کیا، اس نے کوئی نہ کوئی ہر حال میں کسی نہ کسی حال میں ہماری مدد کی۔ یہ جتنا کام ہے یہ شروع کرنے سے پہلے میرے ساتھ بہت سارے فزکس کے PhD بھی آئے، کیمسٹری کے بھی آئے، بیولوجی کے بھی آئے، اور میں دعا کرتا تھا لیکن کوئی حل نہیں ملا، اور میں ہمیشہ یہ دعا گو تھا کہ یا اللہ کوئی حل نکال دے۔ تو جب فیصل صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا یہ میرا سبجیکٹ ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہے، تو یہ میرا جتنی بھی کوشش ہے، آپ جتنے بڑے قابل ہوں، آپ جتنے بڑے لائق ہوں، آپ جتنے بڑے سائنٹسٹ ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو خدا کی مدد حاصل نہیں ہے وہ ساری سائنس فیل ہے۔ الٹیمیٹلی سائنس یہ ہے کہ آپ کو خدا کی طرف دیکھنا ہے، اور یہ غریبوں کا علاج تھا، اور یہ قدرتی علاج تھا، اور اس کی اس وقت بھی حانیمن نے جب یہ سسٹم ایجاد کیا، اس وقت بھی حانیمن نے بھی یہ کہا کہ یہ خدا نے مجھے دیا، یہ میرا خدا کی طرف سے بدیعت اور لوگوں تک پہنچا کے ہم نے اس کا فرض ادا کیا۔ اور ہم بھی آج یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری دین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور فیصل صاحب کے بھی ذہن میں خدا نے ڈالا ہے، اور ہمارے ذہن میں بھی خدا نے ڈالا ہے، اور ہم یہ پیغام آپ تک پہنچائے ہیں۔ خدا ہمیں اس میں سرخرو کرے، اور ہمارے آئندہ ہونے والے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز بھی اس بات پہ نگاہ رکھیں کہ خدا ہماری مدد کرے گا، کہ یہ ہزاروں سال پھلتا پھولتا رہے گا، یہ غریبوں کا علاج ہے، اس میں قدرتی شفا ہے، اور خدا ہماری مدد کرے گا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو نظام ہے ہومیوپیتھی کا، یہ فطرتی نظام ہے، یہ قدرتی نظام ہے، اس کا کوئی پیٹرنائزیشن نہیں ہے کسی ملک میں بھی۔ اس کا صرف پیٹرنائز کون کرتا ہے، اس کا کون پیٹرن ہے، یہ ہمارا اللہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب اگین، تھینک یو ویری مچ۔